به الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آٹھواں پارہ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے اور مردے ان سے بات کرتے اور ہم ان پر ہر چیز ان کے سامنے اکٹھا کر دیتے، جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان نہیں لاتے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن لوگوں نے یہ باتیں بنائی کہ یہ تو ایک بشر ہیں، یہ ایک انسان ہے، یہ کوئی فرشتے نہیں ہیں، تو یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو ساتھ ساتھ آپ کے چلتا اور گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے یہاں پر کہ اگر ہم فرشتوں کو اتار بھی دیں، یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ اگر فرشتے نازل بھی ہو جائیں یا فرشتوں کو ہم نبی بنا کر اتار دیں، اس طرح کے جو یہ معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے بڑے بڑے معجزے ہم انہیں دکھا دیں جسے مردے بولنا شروع کر دیں، ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں، کلام کرنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ ہم دنیا کے ہر معجزہ ان کے سامنے ہم پیش کر دیں، لیکن یہ لوگ تب بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ یعنی یہ ایمان لانے کے لیے معجزات کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ محض بہانے کے طور پر یہ لوگ معجزات کا مطالبہ کرتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لانا نہیں چاہتے تھے تو اس طرح کے بہانے بناتے تھے کہ ایسا کر کے دکھاؤ اور یہ کر کے دکھاؤ تو ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیک کام، کوئی دین کا کام، تو پھر وہ عجیب و غریب بہانے بناتے ہیں کام نہ کرنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں، نادان ہیں، ناواقف ہیں، یا ان کے پاس عقل اور سمجھ نہیں ہے۔ اور ہم نے اسی طرح سے ہمیشہ شیطان انسان اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں یا خوشائن باتیں دھوکے کے طور پر۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہے تو وہ ایسا نہ کرے، پس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور جو بھی وہ باتیں بنا رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو شیاطین ہوتے ہیں یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ جن شیاطین تو ہم سب کو معلوم ہی ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، یا اس کے بعد جو ہے تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شیاطین جو ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، شیاطین سے مراد وہ لوگ ہیں جو گمراہ کریں، بھٹکائیں، غلط راستے کی طرف لے کر جائیں۔ جیسے یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، شیاطین جن اور شیاطین انس، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام ہوتا ہے ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، فریب دینا، اور ایسے اچھا سامنے سے نظر بھی نہیں آتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، دھوکے کی باتیں کر رہے ہیں، فریب کی باتیں کر رہے ہیں، بلکہ سامنے سے بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ ایسا لگے کہ جیسے یہ بہت دیندار ہیں، بڑے خیرخواہ ہیں، بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، بڑی نیکی کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، یہ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر نبی کے زمانے میں یہ دشمن رہے ہیں، شیاطین انس اور شیاطین جن۔ انسانوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو غلط راستے کی طرف بھٹکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، اور ان سے سامنے سے چکنی چپڑی باتیں کر کے اور انہیں دھوکے سے ان لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہیں کرتے، لیکن تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور جو باتیں وہ بنا رہے ہیں انہیں اس کام میں مشغول رہنے دو۔
یعنی ایسے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، انہیں اگنور کر دینا چاہیے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ وہ لوگ کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے ان کے دل کیا ہو گئے ہیں؟ مائل ہو گئے ہیں اس طرف، دھوکے کی طرف، ان خوشنما باتوں کی طرف، اور وہ اس سے خوش ہو رہے ہیں جو کچھ بھی وہ باتیں بنا رہے ہیں یا جو کچھ بھی وہ گڑھ رہے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کی باتوں میں کون لوگ آتے ہیں؟ شیاطین انس اور شیاطین جن، جو بھی دھوکے کی باتیں کرتے ہیں، جو بھی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، کون ان کی باتوں میں آتے ہیں؟ وہ جن کا دل آخرت، جن کے دل میں آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ہے، تو وہ لوگ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ ان کی باتوں سے بڑا خوش ہوتے ہیں، اور اس طرح سے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جھوٹی باتیں بناتے ہیں۔ یہاں پر یہ سکھایا جا رہا ہے ہمیں اگلی آیت میں کہ کیا ہم اللہ کے علاوہ کو اپنا حکم بنا لیں، حالانکہ وہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف کتاب نازل کی تفصیل کے ساتھ، اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ اتری ہوئی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ، پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہاں پر ہمیں خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہوایا گیا کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حکم بنا لوں، فیصلہ کرنے والا کیا میں کسی اور کو بنا لوں، حالانکہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ وہ کتاب نازل کرے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں حکمت پائی جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ایک فیصلہ کن کتاب ہے، اور اللہ نے اس کتاب کو، قرآن کریم کو، پوری تفصیل کے ساتھ نازل کیا ہے، ڈیٹیل کے ساتھ نازل کیا ہے، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہے اور سچائی کے ساتھ اتری ہے، بس اس کتاب کی طرف سے تم شک میں نہ پڑ جاؤ، اور تمہارے رب کا کلمہ سچائی اور انصاف کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے، اس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام، خواہ وہ قرآن کریم ہو، قرآن کریم بھی کیا ہے؟ سچائی اور عدل کا ایک مظہر ہے، ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام صدق اور عدل پر مبنی ہے، اور اللہ نے اپنے اس کلام کو مکمل کر دیا ہے، مکمل شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ اب اس کلام میں نہ ہم کوئی چیز بڑھا سکتے ہیں، نہ کم کر سکتے ہیں، نہ بدل سکتے ہیں۔ تو اللہ کے کلام میں صداقت پائی جاتی ہے، سچائی پائی جاتی ہے، اور اللہ کے کلام میں عدل پایا جاتا ہے، اور اللہ کے کلمے کو بدل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر لے، اللہ تعالیٰ جو بول دے، تو پھر اسے کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کو کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور اگر تم اطاعت کرو گے اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں ہے، تو پھر یہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ تو صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ لوگوں کی اطاعت نہیں کرنا ہے، اکثریت کی اطاعت نہیں کرنا ہے، کیونکہ اکثریت تو کیا ہے؟ گمراہی پر ہے، وہ تو آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے یہ لوگ تو۔ اور ایسا کیوں؟ یہ گمراہ کیوں کر دیں گے؟ کیونکہ یہ تو خود گمان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی علم نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو یہ گمان اور خوش فہمیاں اور یہ خوش گمانیاں، یہ بس اسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ عجیب و غریب ان کے خود ساختہ عقیدے ہیں، بہت ساری باتیں شرک و بدعت کی یہ لوگ کرتے ہیں، اور اس کا کوئی علم نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اٹکلیں ہیں ان کی قیاس آرائیاں ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون اللہ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت یافتہ کو، کون سیدھے راستے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے، گمراہ کون ہے اور ہدایت پر کون ہے اللہ جانتا ہے۔ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ جہنمی ہے اور یہ بھٹکا ہوا ہے، اور یہ صحیح ہے، یہ بڑا نیک انسان ہے، یہ جنتی، یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، اللہ کو معلوم ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ بس تم کھایا کرو اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا جائے، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ ایک تو یہ کہ جانور بھی ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کریں تو وہ جانور حلال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھ کر، تو کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ذکر کے ساتھ، اور یہ کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا ہے، اگر تم مومن ہو تو ایسا کرو۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں کھاتے ہو وہ چیز جس پر اللہ کے نام کا ذکر کیا گیا ہو،
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر تفصیل بیان کر دی ہے کہ تم پر کیا حرام ہے، سوائے اس کے کہ تم مجبور کر دیے جاؤ۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ یہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، تو پھر ہم کہا جا رہا ہے کہ تو پھر تم اس جانور کو کیوں نہیں کھاتے ہو؟ وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے، تم اسے کھا سکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ کیا کیا حرام ہے، ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اور یہ بھی ہمارے سامنے بات آ چکی ہے کہ مجبوری کی حالت میں حرام کھایا جا سکتا ہے۔ بے شک اکثر لوگ یقیناً اپنے خواہشات کے ذریعے گمراہ ہو رہے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ خواہشات انسان کو بھٹکا دیتی ہیں، خواہشات انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں، غلط راستے کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور ایسے لوگ جو خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو علم حاصل نہیں کرتے وہ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے اور علم کی اتباع کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر انسان بس اپنی خواہشات، اپنی آرزویں، اپنی تمنائیں ہی پورے کرتے رہ جائے گا اور وہ بھٹک جائے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ بس تم چھوڑ دو ان گناہوں کو جو ظاہری بھی ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں۔ گناہ دیکھیے، خواہ ظاہری گناہ ہو یا چھپا ہوا گناہ ہو، اس سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے رکو، اس سے باز آ جاؤ۔ یہ نہیں کہ گناہ کے کام چھپ چھپ کر لیے جائیں، تو گناہ کے کام چھپ کر بھی نہیں کرنا ہے اور علل اعلان بھی نہیں کرنا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں تو انہیں بدلہ دیا جائے گا جو کچھ بھی وہ جھوٹ گڑ رہے ہیں، ان کی کمائی کا بدلہ۔ یعنی جو لوگ گناہ کر رہے ہیں اور بہت گناہ کر رہے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہ کما رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور تم وہ نہ کھایا کرو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بے شک یہ فسق ہے یا نافرمانی ہے یہ، یعنی جو حرام جانور ہیں وہ تم نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اور بے شک شیاطین تو اپنے اولیاء، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، انہیں حکم دیتے ہیں شیاطین اپنے فالوورز کو، اپنے ماننے والوں کو، ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ وہ آپ سے جا کر بحث کریں، جھگڑا کریں۔ یعنی رسولوں سے جھگڑا کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، یہ سب شیاطین ہی کیا ہیں کہ گمراہیاں ہیں، شیاطین کی چالیں ہیں یہ۔ اگر تم ایسے لوگوں کی باتوں میں آ جاؤ گے جو آپ سے آ کر بحث کریں، تم ان کی بات مان لو گے تو تم یقیناً مشرکین میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی جو لوگ شرک کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور پھر ہم ان کی باتوں میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کرے کہ تم بھی یقیناً مشرکین میں سے ہو جاؤ گے۔ اور وہ لوگ جو مردہ ہیں تو ہم نے انہیں زندگی دی، یعنی ایک وہ انسان ہے جو مردہ تھا تو ہم نے اسے زندگی دی اور ہم نے اسے نور دیا، روشنی دی، اور وہ اس روشنی کے ذریعے لوگوں میں چل پھر رہا ہے۔ کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو، تاریکیوں میں ہو اور وہ اس سے نکل نہیں پا رہا ہو؟ اسی طرح سے کافروں کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ ایک وہ انسان ہے جو مردہ ہے، جس کا دل مرا ہوا تھا، جو نہ سنتا تھا، نہ بولتا تھا، نہ دیکھتا تھا، تو اللہ نے اسے زندگی دی۔ اس طرح سے اللہ نے اسے نور دیا، اسے روشنی دی، اور وہ لوگوں کے بیچ میں چلنے پھرنے لگا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ زندگی دینے والا کلام ہے۔ قرآن انسان کے اندر زندگی، ایک نئی زندگی پیدا کر دیتا ہے، ایک نئی حرارت پیدا کر دیتا ہے، زندگی دوڑنے لگتی ہے۔ قرآن کے بغیر زندگی ایسی ہے جس سے ایک مردہ زندگی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن کے ذریعے انہیں زندگی بخشی، قرآن کے ذریعے ہم نے انہیں نور بخشا، روشنی بخشی، اور پھر وہ اس قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے لگا۔ تو وہ انسان اس انسان کی طرح نہیں ہو سکتا جو تاریکیوں میں ہے، اندھیروں میں ہے، بھٹکا ہوا ہے، گمراہیوں میں ہے، اور وہ اس سے نکل نہیں پا رہا ہو۔ تو ایک وہ انسان ہے جو جہالت کی زندگی گزار رہا ہے، اور ایک وہ انسان ہے جو علم کی روشنی میں ہے، قرآن کی روشنی میں ہے۔ تو وہ جو اندھیروں میں، تاریکیوں میں، جہالت میں ہے، وہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پا رہا ہے، تاریکیوں میں بہت دور نکل چکا ہے۔ تو اسی طرح سے کافروں کے لیے ان کے گناہ خوبصورت بنا کر پیش کر دیے گئے ہیں۔ شیاطین جو ہے وہ کافروں کے لیے اعمال کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، وہ سجا بنا کر، بڑے آراستہ کر کے ان کے سامنے عمل پیش کیے جاتے ہیں اور وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے ہر بستی میں
بہت بڑے بڑے مجرموں کو اٹھایا تاکہ وہ وہاں پر اپنے مکر و فریب کا جال بچھائیں، اور جو بھی مکر و فریب کرتا ہے وہ خود اس میں گھٹ جاتا ہے اور انہیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ یعنی بہت ساری بستیوں میں بڑے بڑے مجرمین ہوتے ہیں، بڑے بڑے کرمنل ہوتے ہیں، کرتے کیا ہیں، وہ بڑے مکر و فریب کرتے ہیں، بہت زیادہ دھوکہ دینا، چالیں چلنا، سازشیں کرنا، مکاریاں کرنا۔ ہر بستی میں اس طرح کے مجرم پائے جاتے ہیں بڑے بڑے، اور ہوتا یہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے چالیں چلتے ہیں، جو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ خود اس میں گھٹ جاتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، انہیں احساس نہیں ہو پاتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڈھا کھود رہا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے۔ اور جب لوگوں کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں وہ نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے، بس وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا انہیں اللہ کے پاس سے سخت ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا، اور ان کے مکر کی وجہ سے۔ یعنی جب لوگوں کو قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سنائی گئی، ان کے سامنے پیش کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، ہرگز بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہ چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جا رہی ہے، ہم پر بھی وحی اترے، ہم پر بھی فرشتہ آئے، ہمارے پر بھی کتاب نازل کی جائے، ہمیں بھی نبوت رسالت سے نوازا جائے۔ ایسے ایسے مطالبات ان لوگوں نے کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جواب دیا ہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس کی سپرد کرے، وہ کسے اپنا رسول بنائے، کس پر اپنی پیغامبری اتارے، وہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ وہ رسالت کا مستحق کون ہے، رسالت کا حقدار کون ہے۔ بس وہ لوگ جو جرم کرتے ہیں، جو مجرم ہیں، انہیں اللہ کے پاس سے بہت زیادہ ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا ان کی مکر و فریب کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے کہ اسے ہدایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے بھٹکا دے، گمراہ کر دے، تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، ایسے جیسے کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کس طرح سے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے اسلام کے لیے، اس کا سینہ کھل جاتا ہے اسلام کے لیے۔ یعنی ہدایت اصل میں یہ ہے کہ انسان کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے، اسے اطمینان قلب حاصل ہو جائے، اسے شرح صدر حاصل ہو جائے، اور اس کا دل، اس کا ضمیر کیا ہو جائے، اس کا ظرف بڑا ہو جائے، یعنی وہ اپنے دل میں اسلام کے تعلق سے یا دین کے تعلق سے کوئی تنگی محسوس نہ کرے، کوئی کڑھان، کوئی کسی بھی طرح کی کوئی گھٹن یا کسی بھی طرح کی کوئی تنگی وہ محسوس نہ کرے، کراہیت محسوس نہ کرے وہ اسلام کے تعلق سے، بلکہ اس کا سینہ کیا ہو، روشن ہو اسلام کے لیے۔ یہ ہے ہدایت۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرتا ہے کہ سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے شرح صدر کی دعا کرنا چاہیے کہ اسلام پر ہمیں شرح صدر حاصل ہو جائے، ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے، ہمارے دل میں دین کے لیے کوئی تنگی، کوئی کراہیت نہ ہو۔ تو اس طرح کے اللہ تعالیٰ سے جو ہم دعا کرتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ تعالیٰ تو میرے لیے میرے سینے کو کھول دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کو شرح صدر عطا نہیں فرمایا، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ اور اللہ کے رسول کا سینہ تو ظاہری طور پر بھی چاک کیا گیا تھا، اور کس طرح سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اس میں سے وہ دل کو دھویا تھا آب زمزم سے، اور شریعت کے لیے اس دل کو تیار کیا گیا تھا، شیاطین کے بیٹھنے کی جگہ کو نکالا گیا تھا وہاں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شرح صدر ظاہری طور پر بھی عطا کیا تھا۔ اور گمراہی یہ ہے کہ گمراہ کس طرح سے ہوتا ہے انسان کے، جب اس کے سینے میں تنگی ہو دین کے لیے، اور کس طرح سے تنگی ہو، اس طرح سے کہ گویا کہ وہ آسمان پر اوپر چڑھ رہا ہو۔ یعنی جب کوئی انسان بلندی پر چڑھتا ہے، اونچائی کی طرف جب چڑھتا ہے انسان، تو اس وقت انسان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے اونچائی پر چڑھنے میں۔ جیسے پہاڑوں پر چڑھنے میں آپ دیکھ لیجیے کہ بلندی پر جب انسان چڑھتا ہے تو اسے کتنی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی سانس کیا ہوتی ہے کہ مشکل سے آتی ہے جب وہ اوپر چڑھتا ہے، اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے جتنا وہ اونچائی پر جاتا ہے۔
تو اسی طرح سے انسان کا سینہ مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے سینے میں کیا ہوتا ہے کہ تنگی محسوس کرنے لگتا ہے، جبکہ وہ کیا ہوتا ہے، اسے شرح صدر حاصل نہیں ہوتا ہے، ایک ایک عمل پر اس کا دل تنگ ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور یہ تمہارے پروردگار کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے آیات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کریں۔ یہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ پروردگار کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، جو راستہ اللہ نے بتایا ہے، جو راستہ قرآن نے بتایا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تفصیل کے ساتھ، اور اس سے فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے جو وہ اٹھاتے ہیں قرآن سے فائدہ، جو نصیحت قبول کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہ ان کا ولی ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلامتی کا گھر یعنی جنت، جنت ایک سلامتی کی اور امن کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی ہے، ان کو وہاں داخل کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ولی ہے، سرپرست ہے، حامی و ناصر ہے، مددگار ہے ان کے عمل پر، ان کے کاموں پر۔ اور کل آخرت میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، اور پکارے گا اور کہے گا کہ اے جنوں کی جماعت، اے شیاطین، تم نے بہت سارے انسانوں کو اپنا دوست بنایا، تم نے بہت سارے انسانوں کو حاصل کر لیا، انہیں بہکایا، بھٹکایا، گمراہ کیا، اور جو انسانوں کے سردار یا انسانوں کے جو رفیق تھے، جو جن لوگوں نے شیطان سے دوستی کر لی تھی انسانوں میں سے، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا، ایک دوسرے کا خوب استعمال کیا، ہم نے ایک دوسرے سے خوب دوستی کی، ایک دوسرے کا ساتھ دیا، اور پھر ہم اس مدت کو پہنچ گئے جو مدت تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، یعنی موت تک ہم کیا کرتے رہے، شیاطین سے دوستی بھی کی، اس کی اطاعت بھی کی۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، جس میں تم ہمیشہ رہو گے، سوائے اس کی کہ جو اللہ چاہے، بے شک تمہارا پروردگار حکمت والا، جاننے والا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو شیاطین سے دوستی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم نے بعض ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی ہم بنا دیں گے کل آخرت میں، ان کے اعمال کی وجہ سے، یعنی وہ لوگ جو ایک ہی کیٹیگری کے ہیں، ایک ہی طرح کا کام کرتے ہیں، وہ سب کل آخرت میں ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر ہوں گے۔ جس طرح سے دیکھیں دنیا میں جو انسان جس سے دوستی کرتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، آخرت میں بھی کل اس کو اسی کا ہی ساتھ نصیب ہوگا۔ مثال کے طور پر جو پورا جو ایک گروپ بن جاتا ہے، جسے گناہوں کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں کہ شراب پینے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں، جوا کھیلنے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، زنا کرنے والے، چوری کرنے والے، سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کل آخرت میں بھی ان سب کو ایک ہی جگہ پر رکھا جائے گا، ایک ساتھ اکٹھا ان کو کیا جائے گا ان کے اعمال کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ کل پکارے گا آخرت میں کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے رسول نہیں بھیجے تمہارے پاس، جو تم پر ہماری آیات پڑھ کر سناتے، جو تم پر میری آیات بیان کرتے، اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ تو سب کے سب جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ، ہم گواہی دیتے ہیں اپنے ہی خلاف، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یعنی رسول تو آئے تھے، انہوں نے اللہ کی آیات بیان تو کی تھی اور اس دن کے ملاقات سے بھی ڈرایا تھا، لیکن دنیا کی چکا چوند، دنیا کی رعنائیاں، دنیا کی خوبصورتی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا۔ دنیا میں ہم اس قدر مگن ہو گئے، اس قدر ڈوب گئے کہ ہم نے رسول کی بات نہیں مانی، تو خود اپنے خلاف گواہی دیں گے لوگ کل آخرت میں کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ شہادت اس لیے لی جائے گی تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ تمہارا پروردگار کسی بھی بستی کو ظالمانہ طریقے سے ہلاک نہیں کرتا ہے جبکہ وہاں کے رہنے والے غافل ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ کوئی ڈرانے والا تو بھیجا نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ منذر، نہ بشیر، نہ نذیر،
نہ کوئی مسلح، کوئی دائی، کوئی مبلغ، کچھ نہیں بھیجا اور ہلاک کر دے اس بستی کو. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے. جب تک کہ معلوم نہیں ہوگا لوگوں کو، تو پہلے لوگوں کے سامنے آتے ہیں بتانے والے، اس کے بعد اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہیں، یعنی جیسا عمل ہوگا ویسے ہی اسے درجہ ملے گا. اور جیسے کیا ہوگی عمل کی کوالٹی ہوگی، اسی کے مطابق، اسی کے اکارڈنگ انسان کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا. ایک ہی عمل کسی انسان کا کیا ہو کہ اسے کم درجہ دیا جائے اور وہی عمل کسی دوسرے کو بڑا درجہ. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی عمل کی کوالٹی میں بھی فرق ہوتا ہے نا. کہ ایک انسان خرچ کر رہا ہے بہت زیادہ اچھے جذبے کے ساتھ، ایک انسان نے خرچ کیا لیکن اتنا اچھا اس کے اندر جذبہ نہیں تھا. تو ہر ایک کے عمل کا درجہ کیا ہوگا؟ مختلف ہوگا. جیسے جیسے اعمال ہوں گے، نمازوں کی بھی کوالٹی میں سب کے فرق ہوتا ہے. کوئی بہت اچھی خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے، تو کوئی کسی کے اندر خشوع و خضوع کم ہوتا ہے. تو جیسے جیسے عمل ہوں گے ویسے ہی درجات ہوں گے. اور تمہارا پروردگار لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے، اور تمہارا پروردگار بے نیاز ہے، وہ رحمت والا ہے، اسے ضرورت نہیں کسی چیز کی. اگر وہ چاہے تو وہ تم سب کو لے جائے اور تمہاری بات ایک ایسی قوم کو تمہارا جانشین بنا دے جسے وہ چاہے، اور جس طرح سے اس نے تمہیں جی تو بات چل رہی تھی یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ اسے ضرورت نہیں کسی چیز کی، وہ رحمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو کہ تم سب کو ختم کر دے، تم سب کو اٹھا لے، نیست و نابود کر دے، اور تمہارے بعد دوسرے لوگوں کو اس دنیا میں اٹھائے جسے وہ چاہے. جس طرح سے اس نے تمہیں اٹھایا، تم سے پہلے دوسری قومیں آباد تھیں، ان کی نسل، ان کے اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں اٹھایا. اس طرح سے تمہارے بعد دوسرے لوگوں کو اٹھائے گا. بے شک تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، یعنی قیامت کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے. اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو اللہ تعالیٰ کو. ایسا نہیں ہے کہ قیامت نہ آئے، یا اللہ تعالیٰ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی عاجز نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کسی بات سے عاجز نہیں ہے، وہ طاقت رکھتا ہے سب کچھ کرنے پر، قیامت لانے پر وہ قادر ہے. اے نبی کہہ دیجئے کہ اے میری قوم، تم سب اپنی جگہ کام کرو، میں بھی کام کر رہا ہوں، پس تم جلدی ہی جان لو گے کہ آخرت کا انجام کس کے حق میں بہتر ہے. بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے. تو دیکھیے کہ ہمیں کسی کی باتوں میں نہیں آنا ہے، ہمیں یہ کہنا ہے کہ تم اپنی جگہ کام کرو، میں اپنی جگہ کام کروں گا. یعنی تمہارا عمل تمہارے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ، مجھے میرے عمل کا بدلہ ملے گا، تمہیں تمہارے عمل کا. سب ہر کوئی اپنے ہی عمل کا ذمہ دار ہے. کل آخرت میں انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں بہتر انجام کس کے لیے ہے، انجام کار کس کے حق میں بہتر ہے. کل کھل کر سامنے یہ بات آ جائے گی. لیکن ہاں، ظالم ہرگز بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے خود اس کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہیں بذام خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہیں، پس جو حصہ ان کے شرکا کے لیے ہوتا تھا تو وہ نہیں پہنچتا تھا اللہ کی طرف، اور جو اللہ کے لیے ہوتا تھا وہ شرکا کی طرف پہنچ جاتا تھا. وہ کیا ہی برا فیصلہ کرتے تھے. یعنی زمانے جاہلیت کی جو بدعتیں تھیں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے کھیتیوں میں، جانوروں میں اپنے شرکا کے لیے، اللہ کے علاوہ لوگوں کے لیے حصہ نکالنا شروع کر دیا تھا. کھیتیوں میں سے حصہ نکالتے تھے اپنے شرکا کے نام پر، معبودان باطل کے نام پر. جانوروں میں سے بھی حصہ نکالتے تھے، جانوروں کو کی بلی چڑھا دینا اپنے غیر اللہ کے نام پر. اور یہ سب باتیں جو وہ کرتے تھے، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا، یہ سب ان کے خود کے اپنے دعوے تھے، یہ خود ساختہ باتیں تھیں ان کی یہ. اور خود ہی کہا کرتے تھے کہ یہ
کیا ہے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شرکا کا حصہ ہے، اور یہ اپنے شرکا کی محبت میں، معبودان باطل کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئے تھے کہ سمجھتے تھے کہ جو حصہ ان کے شرکا کو ہے وہ اللہ کو ہرگز نہیں پہنچے گا، یہ تو بس خالص ہمارے شرکا کے لیے ہے۔ مگر ہاں، اللہ کے لیے جب کوئی حصہ نکالتے تھے تو پھر وہ اس میں اپنے شرکا کو بھی شامل کر لیا کرتے تھے۔ اس قدر ان کے دل میں غیر اللہ کی محبت پائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگ۔ آج بھی آپ دیکھیے، آج بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، آج بھی جاہلیت پائی جاتی ہے کہ لوگوں نے غیر اللہ کے نام پر بہت کچھ قربان کرنا، بہت کچھ خاندان غیر اللہ کے نام پر شروع کر دیے ہیں۔ غیر اللہ کی محبت ان کے دل میں بہت پائی جاتی ہے، اور یہ سب باتیں کیا ہے، ان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کسی بات کا حکم نہیں دیا ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ مشرکین میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کے قتل کو بڑا خوبصورت بنا دیا ہے۔ یعنی آپ سوچیے ذرا کہ مشرکین اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے گمراہی میں کہ لوگوں نے غیر اللہ کے نام پر اپنی اولاد کے بلی چڑھانا شروع کر دیا، اپنے اولاد کو قربان کرنا شروع کر دیا۔ اور آج کے دور میں بھی یہ جاہلیت بہت سے مقامات پر پائی جاتی ہے کہ لوگ اپنی اولاد تک کا قتل کر دیتے ہیں غیر اللہ کے نام پر۔ اور ایسا کیوں؟ کہ تاکہ وہ انہیں ہلاکت میں، دیکھیے یہ سب کچھ کیا ہے، ہلاکت کے کام ہے، بربادی کے کام ہے۔ اس طرح سے یہ لوگ ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں اور دین ان پر مشتبہ ہو جاتا ہے، صحیح دین پر یہ لوگ چلتے نہیں ہیں، شک و شبے کا شکار رہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہیں کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، اور جو وہ باتیں بنا رہے ہیں، جو وہ شرک کر رہے ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ مزید یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جانور، یہ کھیتیاں، یہ محفوظ ہیں، یعنی یہ جانور، یہ کھیتیاں ہم اسے اللہ کے راستے میں قربان نہیں کر سکتے، اسے اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتے، اسے کوئی نہیں کھا سکتا، انہیں صرف وہی کھائے گا جسے ہم چاہیں گے۔ یہ بھی ان کے اپنے خود ساختہ باتیں تھیں۔ اور یہ بھی کہ یہ جانور جو ہیں، کچھ جانور ایسے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی پیٹھ حرام ہے، یعنی نہ اس پر سواری کر سکتے ہیں، نہ اس پر کوئی سامان ڈھو سکتے ہیں۔ کچھ جانوروں تو ایسے تھے کہ جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اور اس پر یہ لوگ شرک کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عن قریب انہیں ان کے اعمال کا ضرور بدلہ دے گا۔ تو یہ سب جتنی بھی یہ بدعتیں اور جتنی بھی مشرکانہ عقائد جیسے پہلے زمانے میں پائی جاتی تھیں، آج بھی اس طرح کی یہ سب جاہلانہ باتیں آج بھی پائی جاتی ہیں۔ آج بھی اس طرح کے بہت سارے خود ساختہ عقیدے لوگوں نے گڑھ لیے ہیں، اپنے پاس سے بنا لیے ہیں، عجیب و غریب باتیں شرک و بدعت کے تعلق سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا ضرور بدلہ دے گا۔ اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں، اور اچھا مزید ان کی اور باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کی گمراہی کی، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے یہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر یہ حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو پھر دونوں اس میں شریک ہوتے۔ اور یہ سب یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا، جاننے والا ہے۔ یہ بھی ان کا اپنا خود ساختہ عقیدہ تھا کہ جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ صرف مرد ہی کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی۔ یہ بھی ایک جاہلیت کی سی بات تھی۔ اور اس طرح کی باتیں آج بھی دیکھیے بہت ساری چیزوں پر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں، یا عورتیں کھا سکتی ہیں، مرد نہیں۔ ایسی سی چیزیں آج بھی اس طرح کے سامنے آتی ہیں، بدعتیں۔ اور عورتوں کا تو ان کے اس میں کوئی مقام ہی نہیں تھا۔ اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تھا تو پھر عورتیں اور مرد سب اس میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا انہوں نے بہت نقصان کیا، اپنا ہی خسارہ کیا، اپنی ہی اولاد کو قتل کر دیا اپنے غیر اللہ کے نام پر۔ یہ کس قدر بیوقوفی ہے، یہ کس قدر لا علمی اور جہالت کی بات ہے یہ۔ اور مزید یہ کہ لوگوں نے حرام سمجھا اس چیز کو جو اللہ نے رزق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے رزق کو بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہے، یہ نہیں کھانا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں حرام اور حلال کے، جھوٹی باتیں اللہ پر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے۔ ایسے لوگ خود بھی بھٹک جاتے ہیں، اور وہ جو ہے صحیح راستے پر نہیں ہے، ہدایت پر نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے باغات بنائے، اور باغات میں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن پر بیلیں چڑھی ہوتی ہیں اور کچھ پر نہیں ہوتی ہیں۔ طرح طرح کے باغ ہیں، نخلستان ہیں، کھیتیاں ہیں، یعنی کھجور کے باغات ہیں، کھیت ہیں، مختلف طرح کے پھل ہیں وہاں پر، اور زیتون ہے، انار ہے،
بہت سارے پھل تو آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور بہت سے پھل بالکل الگ الگ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کھاؤ، اللہ کے پھلوں میں سے کھاؤ جبکہ ان پر پھل آئیں۔ کھانا پینا منع نہیں، لیکن وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، لیکن اس کا حق ادا کرو اس کے کاٹنے کے دن، اس کی زکوٰۃ نکالو، اس کا عشرہ نکالو، اس کا حق نکالو، اس میں سے خرچ کرو، لوگوں کو دو، لوگوں کو بھی دو اور خود بھی کھاؤ۔ لیکن ہاں، حد سے آگے نہ بڑھنا، اسراف نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا، حد سے نہ گزر جانا۔ ایک تو یہ کہ ضرورت سے زائد نہیں کھانا چاہیے، دوسری یہ کہ اللہ کے حکم سے آگے بڑھ جانا کہ حرام و حلال کی انسان تمیز نہ کرے، دوسروں کے حق تلفی کرے، دوسروں کا حصہ مان لے، دوسروں کو نہ دے۔ بہت ساری اسراف کی شکلیں ہو سکتی ہیں، بس حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اللہ کے حکم سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور جانوروں میں سے وہ جانور بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں جن پر سواری کی جاتی ہے، جن پر سامان ڈھویا جاتا ہے، اور تو تم کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شیاطین کے نقش قدم کی اتباع مت کرو، شیاطین کے قدموں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیے، جانور بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ کس طرح سے انسان اس پر اپنا کتنا سامان بھی ڈھوتا ہے، سواری بھی کر لیتا ہے جانوروں کی، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارا رزق نکالا ہے، اسے کھانا ہے، کھانا کا حکم ہے، لیکن شیاطین کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے۔ وہ جو چیز کا حکم دے وہ نہیں کرنا ہے، کہ وہ اگر حرام کا حکم دے تو حرام کھا لیں، ناجائز یا کوئی بھی ناپاک چیز، تو شیاطین کی اتباع نہیں کرنا ہے، وہ کھلا دشمن ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ اے نبی، ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا ان کے مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں وہ حرام ہیں؟ مجھے ٹھیک ٹھیک علم کے مطابق بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اسی طرح سے 2 اونٹ کے قسم سے، 2 گائے کے قسم سے۔ اے نبی، کہہ دیجئے کہ کیا ان کے نر حرام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں یا ان کے مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہیں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ تعالیٰ ان کے حرام ہونے کا تمہیں حکم دے رہا تھا؟ پس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹی باتیں گڑے تاکہ وہ انسانوں کو گمراہ کر دے بغیر علم کے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ بھی کچھ لوگوں کے جو خود ساختہ عقیدے کہہ لیجئے یا بدعتیں کہہ لیجئے، لوگوں نے جب باتیں بنائی تھیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ کیا حرام ہے؟ کہ کیا 2 بھیڑ کے قسم سے، 2 بکری کے قسم سے، یعنی جو 8 اور نر اور مادہ کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، کہ کیا ان کے نر حرام ہے یا ان کی مادہ حرام ہے، یا ان کے بچے حرام ہیں جو ان کے پیٹ میں ہیں؟ کیا حرام ہے تم مجھے بتاؤ؟ کیا ہے تم جو یہ باتیں بناتے ہو کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک سوال کر رہا ہے کہ یہ سب جانوروں کے نام لے کر، کہ یہ سب جانور، یہ بتاؤ کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ تمہیں یہ وصیت کر رہا تھا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے؟ بس تم ایسی باتیں کیوں بناتے ہو؟ جو اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں گڑتا ہے، جھوٹی باتیں بناتا ہے، تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کی جن بدعتوں کا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے، یا ان کے جو مشرکانہ عقائد کا ذکر کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ سب باتیں انہی کے اندر پائی جاتی تھی، آج بھی لوگ اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں، آج بھی لوگ خود ہی باتیں بناتے ہیں یہ حرام یہ حلال۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس نے تفسیر کے ساتھ بات کی ہے کہ شرک و بدعت سے باز آ جائے انسان، یہ لا علمی کی باتیں ہیں، جہالت کی باتیں ہیں، یہ گمراہی کی باتیں ہیں۔ اے نبی، کہہ دیجئے کہ میں تو ہرگز بھی نہیں پاتا ہوں جو وہی میرے پاس آتی ہے کہ کھانے والے پر کوئی چیز حرام کی گئی ہو جو وہ کھائے، سوائے اس کے کہ مردار حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، یہ بے شک ناپاک چیزیں ہیں، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نافرمانی ہے، یا پھر وہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، بس جو مجبور کر دیا جائے، اور لیکن وہ حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، بغاوت کرنے والا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی تم جو یہ باتیں بناتی ہو نا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، تو اللہ کے رسول سے کروایا گیا ہے کہ میرے پاس تو ایسی کوئی وحی نازل نہیں ہوتی ہے کہ یہ چیز کھانے والے پر حرام ہے، سوائے کچھ چیزوں کے، کچھ چیزیں حرام ہیں اور ان کا ذکر قرآن کریم میں بار بار آتا ہے، کہ ایک تو یہ کہ مردار کھانا حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ تو یہ سب ناپاک چیزیں ہیں، یہ سب فسق کی چیزیں ہیں۔ باقی یہاں تک کہ مجبوری کی حالت میں حرام کھانے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے، لیکن وہ حد سے آگے نہ بڑھے۔ اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے، جن لوگوں نے یہودیت اختیار کر لی، تو ان پر ہم نے ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی
بجز اس کے کہ جو ان کی پیٹھ یا ان کے آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کے سرکشی کی وجہ سے انہیں سزا دی تھی، بے شک ہم یقیناً سچ کہہ رہے ہیں۔ یہودیوں پر کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھی، اور وہ کیوں حرام کر دی گئی تھی؟ ان کی سرکشی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی سزا کے طور پر۔ جب وہ لوگ سوالات بہت کرتے تھے یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام کرتے تھے، تو ان پر کچھ چیزیں یقیناً حرام کر دی گئی تھی، جیسے یہاں پر کچھ چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ناخن والے جانور ان پر حرام کر دیے گئے تھے، گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کر دی گئی تھی، اور سوائے وہ چربی جو آنتوں سے لگی ہوئی یا ہڈی سے لگی رہ جائے۔ تو یہ سب ان کی سزا تھی، ان کی بغاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ بس اے اللہ کے رسول، اگر لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا پروردگار بہت وسیع رحمت والا ہے، اور وہ مجرموں سے اپنا عذاب نہیں ہٹاتا ہے۔ مجرم قوم پر جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو اسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اور وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے عنقریب کہ کاش، اگر نہیں، بلکہ وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ عنقریب کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ہرگز شرک نہیں کرتے، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے تو تم لے کر آؤ میرے سامنے، تم تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہو اور تم صرف اٹکلے لگاتے ہو۔ تو وہ لوگ جو مشرکین ہیں، دیکھیے شرک انسان خود کر رہا ہے، گناہ خود کر رہا ہے، اور الزام اللہ کے اوپر لگا رہا ہے کہ ہم کیا کریں، اللہ نے ہمیں توفیق ہی نہیں دی۔ لوگ باتیں بناتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ جیسے آج کے دور میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اللہ نے ہمیں نماز کی توفیق ہی نہیں دی، روزے کی توفیق ہی نہیں دی۔ خود گناہ کرنا، الزام اللہ کے اوپر لگانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا تھا، ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اور تم جو یہ باتیں بناتے ہو اس طرح کی، کیا تمہارے پاس اس کا کوئی علم ہے؟ اگر کوئی علم ہے تو پیش کرو، کوئی علمی کوئی دلیل ہے تو وہ سامنے لے کر آؤ۔ تمہارے پاس علم نہیں ہے جو تم اس طرح کی باتیں بناتے ہو، تم تو صرف گمان کی اتباع کرتے ہو، تم تو صرف اٹکلی یا قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ پس اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے پاس ہے پہنچی ہوئی حجت، حجت بالغہ، یعنی بہت حقیقت پر مبنی حجت تو اللہ کے پاس ہے، اگر وہ چاہے تو یقیناً تم سب کو ہدایت دے دے۔ دیکھیے کہ تم جو اس طرح کی حجتیں کرتے ہو، بحث و مباحثے کرتے ہو، لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، عجب و غریب دلیلیں پیش کرتے تھے لوگ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پاس ہے پہنچی ہوئی حجت، سب سے عظیم اور سب سے بڑی حجت تو اللہ کے پاس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو دلیلیں ہیں وہ پہنچی ہوئی دلیلیں ہیں، اعلیٰ دلیلیں ہیں، اعلیٰ مثالیں ہیں، اور تم جو مثالیں پیش کرتے ہو، تمہاری مثالیں، تمہاری دلیلیں بہت ہی کمزور ہیں۔ جیسے آج کے دور میں لوگ عجیب و غریب سیڑھی کی مثالیں پیش کرنا، اور اسی طرح سے ایجنٹ کی مثالیں پیش کرنا، اللہ تعالیٰ کے شرک کے لیے عجیب و غریب جو مثالیں پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پاس تو پہنچی ہوئی حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ لے آؤ اپنے گواہوں کو جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے، پس اگر وہ گواہی دے دیں تو تم گواہی مت دینا ان کے ساتھ، اور تم لوگوں کے خواہشات کی اتباع مت کرنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یعنی اگر واقعی تم یہ جو کہتے ہو نا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، تو بلاؤ اپنے گواہوں کو، وہ گواہی دیں آ کر، وہ بتائیں کہ یہ حرام ہے۔ اور اگر یہ لوگ گواہی دے بھی دیں تو پس اے اللہ کے رسول تم گواہی مت دینا ان کے ساتھ ہرگز بھی۔ وہ لوگ جو اللہ کی آیت کو جھٹلاتے ہیں تم ان کے خواہشات کی اتباع مت کرنا، یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ آؤ تم سب، میں تلاوت کروں تمہارے اوپر کہ تمہارے پروردگار نے تمہارے اوپر حرام کیا کیا ہے۔ دیکھیے جو لوگ صرف کھانے پینے کے تعلق سے سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، تو یہاں پر ہمیں یہ سکھایا جائے گا اس آیت میں کہ اس پر بھی تو بات کیا کرو نا کہ کیا چیزیں، کیا عمل حرام ہے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی اچھی آیت ہے یہ، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حرام کیا کیا ہے۔ تو کہا گیا کہ تمہارے رب نے تو یہ بھی حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کی نافرمانی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور شرک تو ایک ناقابل معافی گناہ ہے ہی۔ تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اپنی اولاد کا قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے۔ اولاد کا قتل کرنا یہ حرام ہے۔
قتل تو ویسے بھی کیا ہے، حرام ہے، اور پھر اولاد کا قتل کر دینا یہ اور بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ اور پھر یہ جو زمانے جاہلیت میں لوگ اس وجہ سے قتل کر دیتے تھے اولاد کو کہ یہ ہمارے کھانے میں شریک ہوں گے، ہمارے رزق میں، اور ہم تو مفلسی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، ہم انہیں بھی رزق دیں گے۔ ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے، ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے، اپنا رزق اپنے ساتھ میں لے کر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، ہم انہیں بھی کھلائیں گے، تم تھوڑی ہو رازق، تم تھوڑی کھلاؤ گے انہیں۔ اور تم فواہش کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ، یا زنا کی جو باتیں ہیں، بے شرمی کی باتیں، فحاشی، بے حیائی کی باتیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، وہ ظاہری فحاشی ہو یا باتیں چھپی ہوئی ہو، اس کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اس میں جو غور کرنے کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ ولا تقربو، قریب بھی نہیں پھٹکنا ہے اس کے، یعنی اس کام کو کرنا تو بہت دور دور کی بات، زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے ہی، زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے، یعنی وہ کام بھی نہیں کرنا جس سے ہم زنا کے قریب ہو جائیں۔ دوستیاں کرنا، لڑکوں اور لڑکیوں کا آپس میں ملنا، ملاقات کرنا، یہ سب کیا ہے؟ زنا کے قریب لے جانے والے عمل ہیں۔ تو منع کیا جا رہا ہے کہ یعنی ایک دوسرے سے بات کرنا، چیٹنگ کرنا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب زنا کے قریب لے جانے والے اعمال ہیں، ان کے قریب بھی نہیں پھٹکنا ہے، خواہ چھپ چھپ کر کیا جائے یا ظاہری طور پر کیا جائے۔ تو حرام تو یہ ہے، اور یہ کہ کسی بھی جان کا قتل نہ کرو، قتل کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ نے کسی بھی جان کو، انسانی جان کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے، تو اس کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھو۔ سوائے یہ کہ حق کے کسی جنگ میں تم جہاد کر رہے ہو، کوئی جنگ لڑ رہے ہو، تو اس میں تو تم ہاتھ اٹھا سکتے ہو، قتل کر سکتے ہو، یا پھر قصاص لے رہے ہو، بدلہ لے رہے ہو قتل کا، تو حق کے ساتھ تو قتل ہے، لیکن ناحق کسی کا قتل جائز نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی تاکیدی وصیت کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، تاکہ تم غور و فکر کرو، سمجھو، سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اور کیا ہے حرام؟ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یتیم کے مال کو ہڑپ کر لینا، قبضہ کر لینا، تو کہا جا رہا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، مگر یہ کہ آسان طریقے سے، اچھے طریقے سے، نیکی کے ساتھ، یعنی اس پر خرچ کرنا ہو، یہاں تک کہ جب تک کہ وہ بچہ بالغ نہ ہو جائے، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے جب تک تم اس کے مال خرچ کر سکتے ہو۔ اور یہ کہ ناپ اور تول پورا پورا کرو انصاف کے ساتھ، بے ایمانی نہیں کرنا ہے، ناپ اور تول میں کمی نہیں کرنا ہے، ناپنے میں یا تولنے میں ڈنڈی مار دینا، یا کسی کا کم کر دینا حصہ ناپنے تولنے میں، تو کہا جا رہا ہے کہ انصاف کے ساتھ کرو، یعنی یہ چیزیں حرام ہیں کہ کسی کو دھوکہ دے دینا ناپنے اور تولنے میں۔ ہم نے کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی ہے، اس پر ذمہ داری کا بوجھ اتنا ہی ڈالا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، جتنے عمل، اس کی طاقت سے زیادہ کسی بھی انسان کو پر اعمال کا بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے۔ اور یہ کہ جب تم بات کرو تو انصاف کی بات کرو، اگرچہ مخالف کیا ہو کہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، خواہ معاملہ اپنا قریبی رشتہ دار کا کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں انصاف کی بات کہنا، یہ نہیں کہ یہ تو میرا رشتہ دار ہے میں تو اس کے حق میں بولوں گا، چاہے یہ غلط ہو یا صحیح ہو، یہ صحیح نہیں ہے، انصاف کی بات کہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی عہد کرو اسے پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم جتنے بھی عہد کرتے ہیں، نماز میں، قرآن میں، اللہ کے نام پر، اللہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوتا ہے، قسمیں ہوتی ہیں، ان سب کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی تاکیدی وصیت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، تو تم اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو، اسے فالو کرو، یعنی یہ قرآن کریم کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرنا ہے۔ اور تم دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو، یعنی اس قرآن کے راستے کے علاوہ اور راستوں پر نہ چلو، وہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، جدا کر دیں گے، تمہیں دور کر دیں گے۔ قرآن کے علاوہ کسی بھی راستے پر چلو گے تو وہ انسان کو بھٹکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی تاکیدی وصیت کر رہا ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، یعنی تورات، جو ایک مکمل کتاب تھی، اور جو ان لوگوں پر مکمل تھی، یہ نعمت کی تکمیل تھی ان لوگوں پر جو بھلائی کی روش اختیار کریں، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل تھی، ہدایت تھی، رحمت تھی، تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان رکھیں۔ یعنی قرآن سے پہلے تورات جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت بھی تھی، اتمام نعمت کیا گیا تھا اس کے ذریعے، اور وہ اچھے کام کرنے والوں کے لیے، بھلائی اور کی روش اختیار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی وہ، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل تھی۔ اور تورات ہدایت کا بھی ذریعہ تھی، اللہ کی رحمت کی ایک نشانی تھی، تاکہ لوگ اللہ کی ملاقات پر یقین رکھیں۔ اور پھر اب اس کے بعد اب یہ قرآن کریم
یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک تحریری شکل میں تحریری شکل ہے تمہارے سامنے، یہ کتاب کی شکل میں ہے. اسے ہم نے اتارا ہے، ہم نے نازل کیا ہے. اور یہ کتاب، یہ قرآن بڑی مبارک کتاب ہے، برکتوں والی کتاب ہے. بس تم اس قرآن کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو اور اللہ سے ڈرو، قرآن کو فالو کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ کی رحمت تمہارے پر تبھی نازل ہوگی جبکہ تم قرآن کی اتباع کرو گے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو گے، تو ہی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب ہم سے پہلے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم تو اس کے پڑھنے سے غافل رہے. یعنی اب یہ قرآن جو تمہارے پاس آ گیا ہے، یہ ایک دلیل اور حجت ہے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پر، یعنی کہ یہود پر تورات اور نصارہ پر انجیل نازل کی گئی تھی، ہمارے پر تو کوئی کتاب ہی نہیں اتاری گئی، ہم تو غافل ہی رہے اس کے پڑھنے سے. اب تم یہ بات نہیں بنا سکتے. اور تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی بہانہ نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی ہے تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ، ان سے زیادہ صحیح راستے پر ہوتے. جب تک کوئی چیز انسان کے پاس نہیں ہوتی نا، تو انسان باتیں بناتا ہے کہ ہمارے پاس اگر یہ چیز ہوتی ہم تو ایسا اور ایسا کرتے، ہمارے پاس اگر دولت ہوتی ہم تو خوب لٹاتے سب پر. تو اب تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کتاب ہوتی تو ہم زیادہ صحیح راستے پر ہوتے. بس تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بینہ آ چکی ہے، دلیل روشن آ چکی ہے. یہ ہدایت کا ایک ذریعہ ہے اور رحمت کا ایک ذریعہ ہے. بس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اللہ کی آیات سے منہ موڑے. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے اور اللہ کی آیات سے منہ موڑے. وہ لوگ جو اللہ کی آیات سے منہ موڑتے ہیں، ہم انہیں بہت ہی برے عذاب کا ہم انہیں بہت ہی برے عذاب کا بدلہ دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات سے روگردانی کی. آخر لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، کس بات کے منتظر ہیں؟ کیا اس بات کی کہ فرشتے ان کے پاس آئیں، یا تمہارا پروردگار ان کے پاس آئے، یا تمہارے رب کی بعض نشانیاں آئیں؟ تو جس دن تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، اس وقت کسی بھی انسان کو اس کا ایمان ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ وہ اس سے پہلے ایمان لے کر نہیں آئے تھے، یا انہوں نے اپنے ایمان میں کوئی خیر نہیں کی تھی. کہہ دو کہ تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. یعنی آخر لوگ ایمان لے کر کیوں نہیں آ رہے، کس بات کے منتظر ہیں؟ کب ایمان لے کر آئیں گے؟ کس انتظار میں بیٹھے ہوئے؟ کیا اس انتظار میں کہ فرشتے اتریں، اللہ تعالیٰ آئے دنیا میں خود، یا اللہ تعالیٰ کی کھلے معجزے، کھلی نشانیاں، عذاب، یہ سب کچھ آ جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جواب دیا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ فرشتے آ جائیں، اللہ آ جائے، اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے، پھر اس وقت پھر کوئی بھی انسان اگر ایمان لے کر آئے گا تو کسی کا بھی ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. عذاب کو دیکھنے کے بعد پھر ایمان لے کر آنا، وہ اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. یا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کوئی خیر ہی نہیں کی، ایمان لانے کے بعد کوئی عمل نہ کرنا، کوئی خیر نہ کرنا، کوئی اچھے کام نہ کرنا، ایسا بھی ایمان قابل قبول نہیں. ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح شرط ہے، لازم ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ نیک اعمال کا ظہور ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ انسان نام کے لیے تو مسلمان ہو، نام مسلمانوں جیسا ہو، لیکن نہ کبھی نماز پڑھے، نہ کبھی روزہ رکھے، کوئی عمل ہی نہ کرے دین کا. تو ایسے صرف نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. اے نبی کہہ دیجئے کہ تم سب انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، جنہوں نے تفریق کی دین میں اور آپس میں وہ گروہ میں بٹ گئے، تو آپ کا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. دیکھیے، دین میں تفریق نہیں کرنا چاہیے، بٹنا نہیں چاہیے آپس میں کہ انسان بٹ جائے، انسان منتشر ہو جائے، بکھر جائے، الگ الگ ہو جائے، گروہوں میں تقسیم ہو جائے الگ الگ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، یعنی دین کا کچھ حصہ کسی نے لے لیا، کوئی حصہ کسی نے لے لیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. دین اسلام تو مکمل ایک دین ہے اور پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہونا ہے، نہ کہ اس کے ٹکڑے کر لیے جائیں. تو ایسے لوگوں کا معاملہ پھر اللہ کے اوپر ہے. پھر اللہ تعالیٰ کل آخرت میں انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کیا دنیا میں. جو نیکی لے کر آئے گا تو اسے 10 گنا بڑھا کر اس کی نیکی کا بدلہ اسے دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی گناہ لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، تو پھر اسے اس کے گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا، اس کے گناہوں کا بڑھا چڑھا کر اسے عذاب نہیں دیا جائے گا، اور اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. جتنا گناہ ہوگا اتنی ہی سزا ہوگی، لیکن ہاں نیکیوں کا بدلہ بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا، 10 گنا بڑھا کر.
یہ اللہ تعالیٰ سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے اس کے غضب پر۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے مجھے راستہ دکھایا ہے صراط مستقیم کا، مجھے ہدایت دی ہے، یعنی اللہ کے رسول صراط مستقیم پڑھتے، ہدایت پڑھتے، اور یہ دین ایک درست دین ہے، دین اسلام صحیح دین ہے، اور ملت ابراہیم کی پیروی کرو، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، یعنی کہ توحید پر چلو۔ وہ موحد تھے، وہ یکسو تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اسلام لے کر آتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی زبان سے یہ الفاظ کہلوائے گئے، اور ہم سب کو جو ہے ہمارا جو زندگی کا طریقہ ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہماری پوری زندگی، ہماری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے تمام کی تمام نیکیاں کی جائیں، نمازیں پڑھی جائیں اللہ کے لیے، قربانی ہو اللہ کے لیے، پوری زندگی اللہ کے لیے گزارے، موت بھی اللہ کے راستے میں آئے۔ تو یہ ہمارا خول ہونا چاہیے، زبان پر بھی اور عمل میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا، اور میں سب سے پہلے اسلام لے کر آتا ہوں۔ جو دعوت کا کام کرے سب سے پہلے وہ خود اسلام لائے، خود مانے وہ۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کو اپنا رب بنا لوں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے، اور کسی بھی نفس کو جو کچھ بھی وہ کمائے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتائے گا جو تم نے اختلاف کیا دنیا میں۔ یعنی آخر اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو اپنا رب کیسے بنا لوں؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو پال پوس رہا ہے، ہر چیز کا پروردگار پالنہار اللہ تعالیٰ ہے، تو جو عمل کر رہا ہے وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ کل آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ کوئی اور کرے سزا کسی اور کو مل جائے، کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا، ہر کوئی اپنے گناہوں کا بوجھ خود ہی لادے ہوئے ہوگا۔ کل آخرت میں انسان کو کھل کر سامنے آ جائے گا، تمام کے تمام اختلافات سلجھ جائیں گے۔ اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، اور اس نے تم میں سے بعض کے درجات بعض پر بلند کیے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو اس نے تمہیں دیا۔ بے شک تمہارا رب سخت سزا والا ہے، اور بے شک وہ یقیناً معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس سے پہلے بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کا خلیفہ بنایا، جانشین بنایا ہے۔ خلافت فی الارض یہ انسان کی ذمہ داری ہے، اس کی حیثیت ہے، اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ خلافت کا مطلب کہ اللہ کے حکموں کو دنیا میں نافذ کرنا، اللہ کی حکومت، اللہ کی بادشاہی کو دنیا میں قائم کرنا، کہ اللہ ہی کیا ہے، حاکم ہے، اللہ کا ہی حکم چلائے وہ دنیا میں، یہ خلافت ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، بلند درجہ، اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی کو زیادہ دیا جاتا ہے، کسی کو کم، کسی کو رفعت دی جاتی ہے، کسی کو پستی، کوئی زوال پر ہے، کوئی عروج پر، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب آزمائشیں ہیں، اس طرح سے ہر ایک کی آزمائش کی جا رہی ہے، کسی کو زیادہ مال دے کر آزمایا جا رہا ہے تو کسی کو غربت سے آزمایا جا رہا ہے، کوئی عالم ہے تو کوئی جاہل ہے، تو ہر طرح سے کیا ہے، انسان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے ذریعے ہر انسان کو آزما رہا ہے۔ اللہ کی سزا بہت تیز ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر سورہ انعام مکمل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یہ سورہ اعراف مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک کتاب ہے، یہ قرآن ایک کتاب ہے، اس قرآن کو اتارا گیا ہے تمہاری طرف، پس اس قرآن کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونا چاہیے، تاکہ تم اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈراؤ، اور یہ قرآن ایک نصیحت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یعنی اس قرآن پر خوشی خوشی عمل کرنا، اطمینان کے ساتھ عمل کرنا، سکون کے ساتھ، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی کراہیت ہو، ناگواری ہو، دل میں تنگی ہو، دل پر بڑے پتھر رکھ کر عمل کریں، ایسا نہ ہو۔ اور اس قرآن کے ذریعے اور کیا ہے کہ یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے؟ اس وجہ سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو باخبر کریں، آگاہ کریں، لوگوں کو بتائیں، ڈرائیں۔ اور یہ قرآن تو نصیحت کے لیے نازل کیا گیا ہے،
किन लोगों के लिए? ईमान लाने वालों के लिए। यानी ईमान लाने वाले लोग कुरान से नसीहत हासिल करते हैं, वही दर हकीकत मोमिन है। तुम इत्तिबा करो उस चीज की जो नाजिल किया गया है तुम्हारी तरफ, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से, यानी कुरान। कुरान की इत्तिबा करो और इसे छोड़कर या इसके अलावा औलिया की इत्तिबा ना करो। औलिया के पीछे ना चलो कि ये बड़े बुजुर्ग, ये औलिया, ये वली, पीर, फकीर, इनकी इत्तिबा ना करो। तुम बहुत ही कम नसीहत हासिल करते हो। और कितनी ही बस्तियां हमने उन्हें हलाक कर दिया। बहुत सारी बस्तियां जो इससे पहले दुनिया में आबाद थी, अल्लाह ने उन्हें हलाक बर्बाद कर दिया। उन पर अल्लाह के अजाब आ गए। कभी रात के वक्त अजाब आए उन पर, कभी दिन में जबकि वो आराम कर रहे थे। और जब उन पर अल्लाह का अजाब आया तो उस वक्त वो पुकारने लगे, दुआएं करने लगे, कहने लगे कि अल्लाह ताला हम ही जालिम थे, हमने गलत किया। उसके बाद ये कि हम जरूर सवाल करेंगे उन लोगों से जिनकी तरफ रसूल भेजे गए। कल आखिरत में उनकी बासपुरस होगी। जिन कौमों में अल्लाह ने रसूल भेजे उनकी पकड़ होना है, कल आखिरत में जवाबदेही होना है। और हम रसूलों से भी सवाल करेंगे, रसूलों से भी हम क्या करेंगे? मुआवजा करेंगे। वो भी अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं। फिर हम तुम्हें बताएंगे जो कुछ भी कल आखिरत में सामने आएगा इल्म की रोशनी में। पूरे इल्म के साथ हम सब कुछ बयान कर देंगे कल आखिरत में। और कोई भी चीज आखिरत में छुपी हुई नहीं रहेगी, पोशीदा नहीं रहेगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। कल आखिरत में वजन तो हक में होगा। यानी जो वजन अमाल का, जो चीज वजनी होगी, भारी होगी, वो क्या होगी? हक, दीन हक, सच्चाई, उसमें वजन होगा कल आखिरत में। तो कल आखिरत में जिसका वजन भारी रहेगा, जिसका पलड़ा भारी रहेगा, वो कामयाब है। यानी जिसकी नेकियां, अच्छाइयां, भलाइयां, तो ऐसे लोग कामयाब होंगे कल आखिरत में, जिसकी ज्यादा होंगी। और जिसका पलड़ा हल्का हल्का रहेगा नेकियों का, तो फिर वो लोग वो हैं कि जिन्होंने खुद अपना नुकसान किया, उन्होंने अल्लाह की आयत पर जुल्म किया। हमने यकीनन तुम्हें इस जमीन में इख्तिदार दिया, ठिकाना दिया, जगह दी। इस जमीन में हमने तुम्हें ताकत दी और हमने इस जमीन में तुम्हारे लिए माश के जरिए बनाए, जिंदगी गुजारने के जरिए, जरिए माश। तुम बहुत ही कम शुक्र अदा करते हैं। यानी इतनी नेमतें अल्लाह ताला की हैं इस दुनिया में। माश भी इंसान को हासिल है, इख्तिदार भी हासिल है, लेकिन तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। हमने तुम्हें पैदा किया, फिर हमने तुम्हारी सूरत बनाई। यानी पहले इंसान को मिट्टी से बनाया गया, उसको तख्लीक की गई, उसको सूरत गरी की गई। फिर फरिश्तों से कहा गया कि सजदा करो आदम को। सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, उसने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने उससे मालूम किया कि आखिर तुझे किस चीज ने रोका कि तू सजदा ना करे, जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था कि सजदा करो। तो उसने, वो कहेगा शैतान, शैतान ने कहा था कि अल्लाह ताला मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया और तूने इसे मिट्टी से बनाया। इससे ही बात सामने आती है कि ये सोचना कि मैं इससे बेहतर हूं, ये शैतानी अमल है, ये शैतानी सोच है। ये अगर हमारी जिंदगी में ये चीज है कि मैं उससे बेहतर हूं, मैं उससे अच्छा हूं, किसी भी इंसान के मुकाबले में अपने आप को समझे कि हम उससे बेहतर हैं। कभी भी इंसान के दिल में किब्र नहीं आए, इस्तिकबार, गुरूर, घमंड नहीं आए कि मैं उसके मुकाबले में बेहतर हूँ, कि मैं तो इतना नमाजें पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, या मैंने तो ये और ये नेक काम करती हूँ, मैं तो ऐसे ऐसे, मैं तो उससे बेहतर हूँ। ये सब क्या है? ये शैतान के दिल में भी यही बात आई थी, तकब्बुर, गुरूर, कि उसने अपने आप को बेहतर समझा किसी दूसरे के मुकाबले में। और फिर ये कि ये सोचना कि ये तो मिट्टी से बना हुआ है, बड़ा हकीर और कमतर है, ये तो मैं तो आग से बना हुआ हूं, मैं तो ऊंचा और बुलंद हूं, ये तो बहुत ही पस्त, मैं क्यों सजदा करूं इसे? देखना ये था कि अल्लाह का हुक्म है सजदा, फिर चाहे वो किसी के भी आगे हो, अगर अल्लाह ताला कह रहा है कि सजदा करो तो करना है। तो अल्लाह ने सजा ये दी उसे, कहा कि तू निकल जा यहाँ से, तेरे लिए मुनासिब नहीं है कि तू यहाँ पर अपने आप को ऊंचा और बड़ा समझे, बस तू निकल जा और तू जलील वक़ार है। तो उस मौके पर शैतान ने कहा था कि अल्लाह ताला तो मुझे मोहलत दे, उस वक्त तक जब तक कि इंसानों को दोबारा जिंदा किया जाएगा, उस वक्त तक तो मुझे मोहलत दे। तो अल्लाह ने कहा कि तुझे मोहलत दी गई। तो उसने कहा, शैतान ने, कि जिसकी वजह से तूने मुझे यहाँ से निकाला, तूने मुझे से इस अपने दरबार से तूने मुझे धुतकारा है, इस इंसान की वजह से। अब मैं इस इंसान के लिए तेरे सीधे रास्ते में बैठूंगा, यानी मैं इन्हें बहकाऊंगा, गुमराह करूंगा, भटकाऊंगा,
सीधे रास्ते से हटाने की कोशिश करूंगा, इनके रास्ते में बैठूंगा अब मैं। फिर मैं इस इंसान के पास, इंसानों के पास आऊंगा हर तरह से, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, सब तरफ से मैं इंसान को बहकाने की कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश, पूरा जोर लगाऊंगा। और तू अक्सर इंसानों को अपना शुक्रगुजार नहीं पाएगा। तो अल्लाह ने कहा शैतान से कि तू निकल जा यहाँ से, तू जलील है, ठुकराया हुआ है, धुतकारा हुआ है। और याद रखना कि जो तेरी बात मान लेगा, जो तेरी इत्तिबा करेगा इंसानों में से, मैं उन सब से और तुझ से जहन्नम को भर दूंगा। यानी तेरे साथ साथ वो सब भी जहन्नम में जाएंगे जो तेरी इत्तिबा करेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, और जन्नत में तुम जहां से चाहो खाओ, लेकिन तुम इस दरख्त के करीब ना जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। पर शैतान को मौका मिल गया, उसने बहकाना शुरू कर दिया। उसने वसवसा डाला दिल में, शैतान ने उन दोनों के, आदम के दिल में भी और शैतान उसके हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में भी वसवसा डाला। क्यों डाला उसने, क्यों बहकाया उसने इंसान को, आदम और हव्वा को? तो कहा जा रहा है इस वजह से क्योंकि उन दोनों की शर्मगाहें आपस में एक दूसरे के सामने जाहिर हो जाए, खुल जाए, जो चीज आपस में एक दूसरे से छुपा दी गई थी। यानी शैतान उन्हें उर्यानियत की तरफ, नंगेपन की तरफ, बेहयाई की तरफ लेकर जाना चाहता था। तो शैतान ने इस वजह से उनके दिल में गलत ख्यालात डाले, ताकि वो सब आपस में एक दूसरे के सामने बरहना हो जाए, नंगे हो जाए, एक दूसरे की शर्मगाहें खुल जाएं। तो ये शैतान जो है ना, ये इसने पहले दिन से जो हमला किया है, वो उर्यानियत, नंगापन और फुहाशी, इसे फैलाने की कोशिश उसने की, और आज तक उसकी ये कोशिशें उरूज पर हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा उस मौके पर कि क्या मैंने तुमसे मना नहीं किया था कि इस दरख्त के करीब ना जाना? बल्कि सबसे पहले तो शैतान ने बहकाया उन्हें, आदम और हव्वा को कहा कि पता है तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें इस दरख्त से क्यों रोका है, क्यों मना किया है? क्योंकि अगर तुम इस दरख्त का फल खा लोगे तो तुम फरिश्ते बन जाओगे, और या फिर तुम्हें ये जन्नत हमेशा के लिए मिल जाएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने मना किया है कि इस फल को मत खाना, वरना तुम फरिश्ते हो जाओगे। अब देखिए उनके दिल में क्या ख्याल पैदा हुआ, उन्होंने सोचा कि ये कितनी अच्छी बात है कि हम फरिश्ते बन जाए, ये कितनी अच्छी बात है कि हमें जन्नत हमेशा के लिए मिल जाए। और वो इसकी बातों में आ गए, और शैतान ने उनके सामने कसम भी खाई, और ये भी कहा अल्लाह की कसम खाकर कि मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ, तुम्हारा भला चाहता हूँ। यानी शैतान जो गुमराह करता है किस तरह से करता है, अल्लाह के नाम के कस्में खाकर, अपने आप को ये दिखाकर कि मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ, तुम्हारा भला चाहता हूँ। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता, एक ही बार में बहकावे में नहीं आए थे आदम और हव्वा, बल्कि फदल्ला, इसके अंदर ये मीनिंग पाया जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसने बहकाया, थोड़ा थोड़ा करके बहकाता रहा, जब तक कि वो भटक ना गए, गुमराह ना हो गए, उनके दिल में वसवसे डालते रहा। और उसने इस तरह से धोखे से, गुरूर से और फरेब देकर उन दोनों को बहका दिया, फुसला दिया। और जब उन दोनों ने उस दरख्त का फल चख लिया, तो क्या हुआ कि उनकी शर्मगाहें आपस में एक दूसरे के सामने खुल गई, उनके सतर एक दूसरे के सामने खुल गए, उनके जिस्म जो आपस में एक दूसरे से छुपे हुए थे वो उनके सामने खुल गए। अब जो इंसान की फितरत है वो सामने आ रही है कि इंसान की फितरत में हया है। यानी बेहयाई तो क्या है, शैतानी वो है, हमला है ये, और नंगापन। लेकिन इंसानी फितरत क्या है, हया है। अब इंसानी फितरत का तकाजा आप देखिए कि उनकी हया उन पर गालिब आई, उनकी शर्म हया, कि वो दोनों अपने आप को छुपाने लगे कि कैसे अपने बदन को छुपाएं, अपने जिस्म को छुपाएं, अपने सतर को छुपाएं। तो उन्होंने जन्नत के पत्तों से अपने आप को छुपाना शुरू कर दिया। और उस मौके पर उन्हें अपने गलती का एहसास होने लगा कि हमने यकीनन गलती कर दी, अल्लाह की नाफरमानी कर दी। और वो नादिम और शर्मिंदा हुए, और फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआएं की, अल्लाह ताला को पुकारा। फिर अल्लाह ने उन्हें क्या हुआ, आवाज दी और कहा कि क्या मैंने तुमसे मना नहीं किया था कि इस दरख्त के करीब ना जाना? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने कहा कि हाँ है हमारे परवरदिगार, हमने यकीनन अपने ऊपर जुल्म किया, हमसे यकीनन गलती हो गई, गुनाह हो गया। अगर तू हमें माफ नहीं करेगा, हम पर रहम नहीं फरमाएगा, तब तो हम बड़े खसारे में हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ कबूल की और उन्हें माफ कर दिया। और फिर उसके बाद जिस मकसद के लिए आदम और हव्वा को पैदा किया गया था, दुनिया के लिए, जमीन के लिए, तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि तुम सब नीचे उतर जाओ।
آدم، ہوا، شیطان، سب کے سب تم سب نیچے اتر جاؤ، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی انسانوں کے دشمن شیاطین بھی، اور انسانوں کے دشمن انسان بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمنی کریں گے، اور تم لوگ زمین میں ایک وقت تک رہو گے، ایک خاص مدت تک زمین میں رہو گے، ٹھکانہ ہے، اور پھر ایک وقت تک ہی تم لوگ اس زمین سے فائدہ اٹھاؤ گے، اس دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس زمین میں تم سب کو زندگی گزارنا ہے، اور اسی زمین پر تم سب کو موت آنا ہے، اور اسی زمین سے تم سب کو نکالا جائے گا۔ یعنی انسان کی جو پیدائش ہوئی ہے، انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے، مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، مٹی سے بنایا گیا ہے، اور پھر انسان مر کر مٹی میں ہی جائے گا، مٹی میں ہی اس کو دفن کیا جاتا ہے، اور پھر کل آخرت میں جب وہ نکلے گا تو مٹی کے اندر سے، قبر کے اندر سے وہ لوگ نکلیں گے انسان۔ تو یہ ہے کہ تم اسی میں تم نے زندگی گزاری، اس مٹی پر تم لوگ رہے، مرنے کے بعد اسی کے اندر جاؤ گے، اور پھر کل آخرت میں اسی کے اندر سے باہر نکالے جاؤ گے۔ اور یہ جو ہے وہ کیا ہے، اے بنی آدم، آگے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے پر لباس اتارا، بنی آدم کے لیے، آدم کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت اتاری ہے وہ لباس کی نعمت۔ لباس ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو انسان پر اتاری گئی ہے، جو بنی آدم پر اتاری گئی ہے، اور یہ لباس آدم علیہ السلام کو یا ان کے اولاد کو جو عطا کیا گیا ہے، یہ کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا ہے یہ نعمت۔ اس سے انسان کی عظمت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ انسان اللہ کے نزدیک کتنا عظیم ہے، کتنا مکرم ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ لباس تمہیں کیوں عطا کیا گیا ہے؟ اس وجہ سے تاکہ اس لباس کے ذریعے تم اپنے آپ کو چھپاؤ، اپنے ستر کو چھپاؤ، اپنے شرمگاہوں کو چھپاؤ، اور یہ لباس زیب و زینت کا بھی ذریعہ ہے۔ یعنی لباس پردہ پوشی کے لیے بھی ہے، اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے، ڈھانکنے کے لیے، چھپانے کے لیے۔ لباس کا مقصد یہی ہے، لباس اسی لیے پہنا جائے تاکہ ہم اپنے جسم کو، اپنے بدن کو چھپا سکیں۔ ایسا لباس نہ ہو کہ جس سے جسم نظر آئے، اس قدر ہلکا، اس قدر باریک لباس، ٹرانسپیرنٹ، کہ انسان کا جسم نظر آئے، یا اس طرح سے لباس میں کٹ لگے ہوئے نہ ہو جگہ جگہ سے کہ انسان کا جسم نظر آئے، اتنا شارٹ لباس نہ ہو کہ اس میں انسان کا جسم نظر آئے، نہ ہی اتنا تنگ اور اتنا ٹائٹ اور چست ہو کہ اس میں انسان کا جسم نظر آئے۔ تو جسم کو چھپانا اصل مقصد ہے لباس کا، اور مقصد پورا ہونا چاہیے، ورنہ بہت سارے لوگ لباس پہن کر بھی ننگے ہی رہتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ لباس تمہارے جسم کو چھپانے کے لیے ہے، اور لباس سے ہی انسان کی زینت ہے، خوبصورت لگتا ہے انسان لباس میں۔ اور جو لوگ بے لباس رہتے ہیں، ننگے رہتے ہیں، اور جو شارٹ یا کٹے ہوئے لباس پہنتے ہیں جس سے جسم جھلکتا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ خوبصورتی اس میں نہیں ہے، خوبصورتی لباس پہننے میں ہے۔ لباس پہن کر انسان بڑا معزز لگتا ہے، بڑا باوقار لگتا ہے، مکرم لگتا ہے۔ تو لباس میں ہی انسان کی کیا ہے، عزت و تکریم ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اور تقوی کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، شاید کہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ لباس جو ہے وہ فقر اور تکبر کے لیے نہ پہنا جائے، غرور اور گھمنڈ کے لیے نہیں پہنا جائے۔ لباس ایسا ہو کہ جس سے تقوی کا اظہار ہو، جس سے کہ لگے کہ یہ بڑا متقی اور پرہیزگار انسان ہے۔ ایسا لباس نہ ہو کہ جس سے لگے کہ یہ انسان بہت ہی زیادہ کیا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، کوئی تقوی ہی نہیں ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ لباس جو ہے وہ غرور اور گھمنڈ کا ذریعہ نہیں ہے، تکبر کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ عاجزی کا لباس ہو، جس سے انسان کیا نظر آئے، عاجز نظر آئے، منکسر نظر آئے۔ عاجزی اور انکساری اس لباس میں ہونا چاہیے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے بنی آدم، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کسی بھی طرح کے فتنے میں تمہیں نہ ڈال دے۔ دیکھیے شیطانی فتنے آج کتنے ہیں، جگہ جگہ شیطانی فتنے پھیلے ہوئے ہیں ہر طرح سے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے اس نے تمہارے والدین آدم و حوا کو جنت سے نکلوا دیا تھا اس نے، اور ان لوگوں کا لباس اتروا دیا تھا، ان کو برہنہ کر دیا تھا، ان کے صدر کھول دیے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اس فتنے میں نہ ڈال دے۔ دیکھیے آج بھی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ابھی ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ یہ شیطانی فتنہ آج بھی عروج پر ہے۔ آج بھی شیطان انسان کے لباس اتروا رہا ہے، آج بھی شیطان نے انسان کو ننگا کر دیا ہے، اسے عریاں کر دیا ہے، اسے برہنہ کر دیا ہے۔ آج بھی انسان لباس اتارنے میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہے۔ جتنا زیادہ انسان ننگا ہوتا چلا جا رہا ہے اتنا ہی اپنا آپ کو سمجھ رہا ہے کہ ہم بڑے کیا ہیں، کہ بڑے فارورڈ ہو گئے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ سب شیطانی فتنے ہیں، اور اسی وجہ سے اس نے
آدم و حوا کو جنت سے نکلوایا اور ان کو ایک دوسرے کے سامنے برہنہ کیا، تو کہیں یہ شیطانی فتنے تم اس میں نہ پڑ جانا، کیونکہ شیطان اور اس کے قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھ رہا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ پاتے ہو۔ کہاں کہاں سے وہ ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، کس کس طرح سے وہ ہم پر حملے کرتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ وہ ایسے ایسے حملے کرتا ہے کہ انسان کو محسوس بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ بے شک ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں، جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے ان کے دوست شیاطین بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اپنے دلوں میں ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ شیطانی حملوں سے بچ جائیں۔ اور جب وہ کوئی فحش کام کرتے ہیں، کوئی گندا کام، کوئی زنا، تو وہ کہتے ہیں کوئی بھی غلط کام، چاہے وہ شرک و بدعت ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے ہمیں اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی گناہ کے کام انسان خود کرتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ شرک ہے، بدعتیں ہیں، خود کرتا ہے انسان اور کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فحش کاموں کا حکم نہیں دیتا ہے، گندے کاموں کا، بے حیائی کے کاموں کا۔ دیکھیے بہت ساری آج اس طرح کے غیر اسلامی رسم و رواج پائی جاتی ہیں کہ انسانوں سے بڑا اچھا سمجھ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے فحش کاموں کا حکم کیوں دے گا؟ اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتا ہے فحاشی کا، بے حیائی کا، گندے کاموں کا۔ کیا تم اللہ کے اوپر وہ باتیں بنا رہے ہو جو جس کے بارے میں تمہیں علم بھی نہیں ہے؟ بغیر علم کے تم باتیں بناتے ہو۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، عدل کا حکم دیا ہے، راستی کا، اور یہ حکم دیا ہے کہ تم سب اپنے چہرے ہر مسجد، ہر عبادت کے وقت، ہر نماز یا عبادت کے وقت تم اپنے چہرے اسی کی طرف قائم کرو۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ ہم کوئی بھی عبادت کریں، خواہ ہماری نمازیں ہوں، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کچھ بھی ہو، تو کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے، اللہ کے توجہ حاصل کرنے کے لیے قائم کرو۔ ہمارا رخ اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے، اللہ ہی کے لیے، اللہ کے رضا خوشنودی کے لیے ہی کام کیے جائیں، عبادت کی جائے، اللہ ہی کو پکارا جائے، اسے سے دعائیں کی جائیں، اور اس کے لیے دین کو خالص رکھیں، مخلص ہو کر، اخلاص اور خلوص کے ساتھ دین کو پیور رکھنا ہے، خالص رکھنے سے ملاوٹ نہیں کرنا ہے دین میں دوسرے ادیان اور دوسرے مذاہب کی۔ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے جب وہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو تو سیدھا راستہ دکھایا اور ایک گروہ کے اوپر گمراہی چسپاں کر دی گئی، تھوپ دی گئی۔ یعنی دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو ہدایت پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں، اور ایک وہ ہیں جو گمراہی میں ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے شیاطین کو اپنا دوست بنایا، کن لوگوں نے؟ جو گمراہ ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر شیاطین سے انہوں نے دوستی کی اور سمجھتے وہ یہ ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ جو کہ جو لوگ گمراہی پر ہیں، غلط راستے پر ہیں، وہی سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ اے بنی آدم، تم ہر نماز کے وقت، ہر عبادت کے وقت اپنے آپ کو زینت سے آراستہ کیا کرو۔ یعنی عبادت جب اللہ تعالیٰ کی ہو تو خوبصورتی کے ساتھ ہو، زینت کے ساتھ۔ اس سے مراد یہ ہے، زینت دیکھیے جسے ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ لباس بھی زینت کا ایک ذریعہ ہے، خوبصورتی کا ایک ذریعہ ہے۔ بالباس ہو کر اللہ کی عبادت کی جائے۔ زینت میں یہ بھی ہے کہ وضو کر کے ہی عبادت کی جائے، ہے نا، چاہے وہ نماز ہو، قرآن ہو، یا کوئی بھی نیک عمل۔ کہا جا رہا ہے کہ وضو کا بھی اہتمام کرو، بالباس ہو، ننگے ہو کر عبادتیں نہ کرو، جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے ننگے ہو کر طواف کرنا شروع کر دیا تھا، تو کہا کہ زینت اختیار کیا کرو، زینت کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرو۔ صاف ستھرا لباس ہو، اور کیا ہو کہ گندا نہ ہو، ناپاک نہ ہو، پاک و صاف ہو۔ ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا ہے عبادت کے وقت۔ اور کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو، اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یعنی ضرورت سے زائد کھا لینا، اور یہ کہ ہر وقت کھاتے رہنا، ہر وقت کھانے کی فکر سوار رہنا، تو حد سے آگے نہ بڑھو۔ یا یہ کہ حرام کہ تمیز ہی نہ کرنا کہ چیز حرام ہے، حلال ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، بس کھانے سے مطلب ہے، تو یہ سب اسراف میں شامل ہے یہ۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کی وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اسے کس نے حرام قرار دے دیا؟ اور پاکیزہ رزق، یعنی زینت کی چیزیں، جیسے مثال کے طور پر لباس ہے، جیسے ابھی ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ لباس اللہ تعالیٰ کی
یہ لباس جو ہے زینت کا ایک ذریعہ ہے، خوبصورتی کا ایک ذریعہ ہے۔ اب اس لباس کو حرام کس نے قرار دے دیا؟ جیسے ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ جب یہ لوگ حج کرتے تھے زمانے جاہلیت میں تو ننگے ہو کر طواف کرتے تھے بغیر لباس کے، یا آپ دیکھیے آج بھی بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں دنیا میں جو دوسرے دن کے لوگ ہیں، ہندو دھرم میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ننگے ہو کر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی عبادت کی ان کی پوجا کی جاتی ہے، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے یہ لباس تو زینت کا ایک ذریعہ ہے، اسے حرام کس نے قرار دے دیا کہ لباس نہیں پہننا چاہیے، ننگے ہو کر زندگی گزارے؟ کس نے کہا ہے؟ یہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نعمت نکالی ہے، یہ اس کا استعمال کرو۔ اسی طرح سے جو بھی زیب و زینت کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نکالی ہیں اپنے بندوں کے لیے، وہ اسے کس نے حرام کر دیا ہے؟ اور یہ کہ ہر طرح کا پاکیزہ رزق، پاک صاف رزق، یہ بھی کیا ہے؟ حلال ہے، اسی بھی کون حرام قرار دے رہا ہے؟ اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصاً ایمان والوں کے لیے ہی ہیں۔ دیکھیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے تمام لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایمان والے بھی اور وہ بھی جن کے اندر ایمان نہیں ہے، لیکن دنیا میں یہ نعمتیں ایمان والوں کو بھی حاصل ہو رہی ہیں، اور کل آخرت میں بھی ایمان والوں کو ہی حاصل ہوں گی، اور صرف ایمان والوں کو حاصل ہوں گی، یعنی ایمان والوں کو فائدہ ہے، دنیا میں بھی اللہ کی نعمتیں، آخرت میں بھی اللہ کی نعمتیں۔ لیکن جو ایمان والے نہیں ہیں انہیں اللہ کی نعمتیں صرف دنیا میں مل رہی ہیں اور آخرت میں وہ اس سے محروم رہیں گے۔ اسی طرح سے ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کریں۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے ہر طرح کی فحش چیزیں حرام کر دی ہیں، یعنی جتنے بھی فحاشی کے کام ہیں، بے حیائی کے، گناہ کے، وہ سب کے سب حرام ہیں، چاہے وہ کھلم کھلا ہو یا چاہے چھپ کر کیے جائیں، اور ہر طرح کے گناہ کے کام حرام ہیں، ہر طرح کے زیادتی کے کام، بغاوت کے، نافرمانی کے، حق کے خلاف، سب کے سب یہ کام حرام ہیں۔ یہ ہیں دیکھیے حرام، نہ کہ یہ کہ لباس پہننا لوگوں نے حرام کر لیا، کھانے پینے کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ کیا ہے کہ نہیں کھانا پینا چاہیے، اور پھر بہت سارے لوگ کیا ہو گئے کہ جنگلوں میں چلے گئے، پہاڑوں میں چلے گئے، دنیا سے کٹ گئے، رہبانیت اختیار کر لی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ حرام تو یہ ہے، غلط کام، فحاشی کے کام، گناہ کے کام۔ اور کیا حرام ہے؟ حرام تو یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، یہ حرام ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، اور تم اللہ کے اوپر وہ باتیں بناتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، بغیر علم کے باتیں بناتے ہو تم، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے، ہر ایک کی اجل، موت کا وقت مقرر ہے، بس جب لوگوں کی موت کا وقت آ جاتا ہے پھر وہ وقت نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے، موت تو اپنے وقت پر آ کر رہے گی، نہ وہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ اے بنی آدم تمہارے پاس میری طرف سے رسول آئیں گے، یعنی جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا پہلے ہی دن اعلان کر دیا گیا تھا کہ تمہارے پاس میری طرف سے رسول آئیں گے جو تم پر میری آیات پڑھ کر سنائیں گے۔ رسول کیوں آئیں گے؟ رسولوں کا کام کیا ہوگا؟ اللہ کی آیات پڑھ کر سنانا۔ پس جو اللہ سے ڈرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، اور وہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کی آیات کے مقابلے میں اپنے آپ کو اونچا اور بڑا سمجھتے ہیں، یہ سب جہنم کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں باندھے یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے؟ ایسے لوگوں کو ان کی کتاب میں سے حصہ پہنچے گا، یعنی جو ان کی تقدیر کا جو حصہ ہے ان کے نصیب کا وہ انہیں پہنچے گا۔ دیکھیں دنیا میں جو لوگ کفر کی زندگی گزار رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، حصہ تو انہیں بھی مل رہا ہے دنیا میں، کھانے پینے کا، پہننا اوڑھنا، رہنا بسنا، دنیا کی تمام نعمتیں انہیں مل رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا ان کا حصہ مقرر ہے ان کے لیے دنیا میں وہ تو انہیں مل کر رہے گا جتنا ان کے تقدیر میں لکھا ہے۔ یہاں تک کہ جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ کہاں گئی تمہارے وہ شرکا جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، جن سے تم دعائیں کرتے تھے، آج وہ کہاں چلے گئے تمہارے جھوٹے معبود، جھوٹے خدا؟ تو یہ لوگ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے گم ہو گئے، نظر ہی نہیں آ رہے ہیں وہ تو، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم سب داخل ہو جاؤ جہنم میں، اسی جہنم میں جہاں پر تم سے پہلے بہت ساری قومیں داخل ہو چکی ہیں، بہت سارے جن اور انسان، جو بہت سارے لوگ گزر گئے اور وہ امت جہنم میں داخل ہیں، تم بھی وہیں پر داخل ہو جاؤ۔
تو جب جب کوئی امت، جب جب کوئی گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو اس کی بہن اس پر لعنت کرے گی. یعنی جو جہنمی لوگ ہوں گے وہ آپس میں ایک دوسرے کے بہن بھائی ہوں گے، اور جہنمی سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے، ایک دوسرے پر لعنت ملامت کریں گے. جیسے جیسے جو لوگ جہنم میں جاتے جاتے جائیں گے تو پہلے سے جو لوگ وہاں پر ہوں گے وہ لعنت کریں گے ان پر، یہاں تک کہ جب وہ سب لوگ جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، تو جو بعد کے لوگ ہوں گے وہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یہ پہلے کے جو لوگ تھے ہم ان کے طریقے پر چلے، باپ دادا کے طریقے پر، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا، تو انہیں 2 گنا عذاب دے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ 2 گنا عذاب تو سب کے لیے ہے، تمہارے لیے بھی دوہرا عذاب ہے، ان کے لیے بھی دوہرا عذاب ہے، لیکن تم جانتے نہیں ہو، تمہیں علم نہیں ہے. اب جو پہلے کے لوگ ہوں گے وہ بعد کے لوگوں کے تعلق سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، انہیں ہمارے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کوئی برتری حاصل نہیں ہے، تو عذاب کا مزہ چکھا، بس تم سب عذاب کا مزہ چکھو جو تم نے عمل کیے. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اپنے آپ کو اونچا اور بڑا سمجھتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور انہیں داخل نہیں کیا جائے گا جنت میں جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے. یہ ایک محاورہ ہے جو ناممکن چیز کی نہیں بولا جاتا. جس طرح سے اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے، ناممکن ہے. اسی طرح سے ہم مجرمین کو سزا دیتے ہیں. ان کے لیے جہنم میں ہی ٹھکانہ ہے، جہنم ہی ان کا بچھونا، جہنم ہی ان کا اوڑھنا ہے. یعنی جہنم کی جو آگ ہے وہی ان کے لیے چادریں ہوں گی، وہی ان کا بستر ہوگا، وہی ان کے اوڑھنے کی چیزیں. چاروں طرف جہنم کی آگ، ان کا اوڑھنا بچھونا جہنم. اسی طرح سے ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں، اور وہ جو ایمان لے کر آتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، ہم انہیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں. وہ سب جنت کے ساتھی ہیں، جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اور جب یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ہم ان کے اندر سے ان کا کینہ، ان کا بغض اور کدورت نکال دیں گے، انہیں پاک و صاف کر کے جنت میں داخل کریں گے. یعنی دنیا میں آپس میں جو ایک دوسرے سے انسان کے دل میں کوئی کدورت پیدا ہو جاتی ہے، کوئی نفرت، دشمنی، بغض و حسد پیدا ہو جاتا ہے، تو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کے اندر سے یہ سب کچھ نکال دیا جائے گا، انہیں پاک و صاف کر دیا جائے گا تمام طرح کی کدورتوں سے. جنت میں ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اس موقع پر وہ اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا بیان کریں گے، اس کی تعریف و شکریہ بیان کریں گے. جنتی لوگ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی تھی، اس نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا تھا، اور ہم ہرگز بھی صحیح راستہ نہ پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. یعنی اللہ کی بڑی مہربانی ہے ہمارے پر کہ اس نے ہمیں ہدایت پر رکھا، اور ہمارے پاس رسول آئے تھے حق لے کر. اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ جنت میں جا کر، اور پکارا جائے گا ان لوگوں کو، جنتی لوگوں کو کہا جائے گا کہ آج تم جنت کے وارث بنا دیے گئے ہو، آج جنت تمہاری وراثت ہے، تمہیں وراثت میں دے دی گئی ہے. کیوں؟ تمہارے اعمال کی وجہ سے، عمل کے بدلے میں تم نے عمل کیا، تو عمل کے بدلے میں تم جنت کے وارث بنا دیے گئے. اس سے پتہ چلا کہ انسان عمل کی بنا پر ہی جنت حاصل ہوگی. اور پھر جنتی لوگ جہنمی لوگوں کو پکاریں گے، آواز دیں گے اور کہیں گے، جنتی لوگ کہیں گے کہ ہماری پروردگار نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پایا، تمام کے تمام وعدے سچے ثابت ہوئے. تمہارے پروردگار نے تم سے جو وعدے کیے تھے کیا تم نے سچا پایا؟ تو جہنمی لوگ کہیں گے کہ ہاں، ہم نے بھی سچا پایا، تمام کے تمام باتیں سچی تھیں. اب ان کے بیچ میں ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر. کن پر اللہ کے لعنت ہو؟ کون ظالم ہے؟ وہ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھ اور کمی تلاش کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں، جو یہ آخرت کے منکر ہیں. اور پھر جنتی اور جہنمی لوگوں کے بیچ میں ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، ایک حجاب ان کے بیچ میں حائل کر دیا جائے گا. اور وہ لوگ جو آراف پر ہوں گے، بلندیوں پر ہوں گے، ٹیلے پر ہوں گے، وہ جس کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے، ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانیں گے. اب دیکھیے، ایک تو وہ ہوں گے جو جنت میں چلے جائیں گے، ایک وہ ہوں گے جو جہنم میں چلے جائیں گے.
اب رہے وہ لوگ جن کے اعمال یکساں برابر ہوں گے، یعنی نیکیاں بھی اور گناہ بھی دونوں برابر ہوں گی، گناہ بھی اور اچھے کام بھی، اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ وہ جنتی ہیں جہنمی ہیں، تو ان لوگوں کو کچھ دیر کے لیے روک لیا جائے گا ایک اونچی جگہ پر، اور وہ ہر ایک کو دیکھیں گے، جنتی لوگوں کو، جہنمی لوگوں کو، اور انہیں دیکھ کر وہ پہچان بھی لیں گے کہ یہ جنتی ہیں، یہ جہنمی ہیں، اور پھر وہ جنت کے لوگوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اور یہ لوگ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن یہ لوگ جنت کی خواہش کریں گے، جنت کی تما اور امید کریں گے، اور جب ان کی نگاہیں موڑی جائیں گی دوزخی لوگوں کی طرف، جہنم والوں کی طرف، تو پھر یہ دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ظالم لوگوں میں شامل مت کر دینا، تو ہمیں ان میں شامل نہ کرنا۔ اور پھر یہ لوگ، یا اصحاب اعراف، یہ لوگ پکاریں گے دوزخ کی چند بڑی شخصیتوں کو، ان کی علامات سے پہچان لیں گے دوزخی لوگوں کو، اور کہیں گے پکار کر کہ دیکھا کہ آج تمہاری نہ تو جماعت تمہارے کام آئی، اور نہ ہی، اور یعنی تم جو اپنی فوج پر، اپنے لشکر پر بڑا وہ کرتے تھے کہ ہماری اتنی بڑی فوج ہے، اتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ، تو یہ لوگ کہیں گے کہ تمہاری تعداد میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور تم جو اپنا آپ کو اتنا اونچا اور بڑا سمجھتے تھے دنیا میں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور کیا یہ جنتی لوگ، کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنے رحمت سے کچھ نہیں دے گا؟ یعنی یہ اصحاب اعراف جہنمی لوگوں سے کہیں گے، جنتی لوگوں سے متعلق، کہ ان کے بارے میں تم بڑے دعوے کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ آج انہی لوگوں سے کہا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اب جہنمی لوگ جنت کے لوگوں کو پکاریں گے، دوزخ کے لوگ، اور کہیں گے کہ ہمارے اوپر بھی تھوڑا سا پانی ڈال دو، ہمیں بھی تھوڑا سا پانی دے دو، یا پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا تمہیں، اس میں سے ہمیں بھی کچھ دے دو۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے کافروں پر، یعنی جنت کا رزق کافروں پر حرام ہے، اور وہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ دیکھیں بار بار ہمارے سامنے اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ دین کو کھیل اور تماشا نہ بنائیں، سیر و تفریح کا ذریعہ نہ بنائیں، اور یہ کہ دنیا کی زندگی میں انسان کیا ہے کہ مگن ہے، ڈوبا ہوا ہے، دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ پس آج یعنی کل آخرت میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہم نے تمہیں آج بھلا دیا جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلایا تھا، یعنی تم نے آخرت کو بھلایا تھا، ہم نے تمہیں بھلا دیا، تم نے ہمیں بھلایا تھا، اور انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا۔ ہم نے انہیں ایک کتاب دی تھی، قرآن، جس میں ہم نے تفصیل بیان کر دی تھی، اور یہ کیا ہے، علم کی بنا پر اس میں تمام تفصیلیں بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ قرآن ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، رحمت کا ایک ذریعہ ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن پر ایمان لے کر آئیں۔ اب یہ لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا یہ کسی اور تعویل کے منتظر ہیں، کسی اور بات کے منتظر ہیں، کسی اور انجام کے منتظر ہیں؟ جس دن اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ یعنی یہ انجام سامنے آ چکا ہے، اب اس کے علاوہ آخر وہ کسی اور انجام کے کیا وہ منتظر ہیں؟ اور جس دن وہ انجام سامنے آ جائے گا تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں بھلا دیا تھا اللہ کو، آخرت کے دن کو، اس سے پہلے، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس رسول حق لے کر آئے تھے۔ اب کیا آج آخرت میں کوئی ایسا ہے جو ہماری سفارش کر دے؟ کوئی سفارشی ہے ایسا جو ہمارے حق میں شفاعت کرے؟ یا پھر ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے، پھر ہم دنیا میں وہ عمل کریں گے جو ہم کرتے تھے، اس کے علاوہ عمل کریں گے؟ اس طرح سے ان لوگوں نے خود اپنا نقصان کیا، اور یہ لوگ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، جھوٹ کی وجہ سے، جھوٹی باتوں کی وجہ سے۔ بے شک تمہارا پروردگار تو وہ ہے، تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دن میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہوا، یعنی وہ اس پوری کائنات کی حکومت، سلطنت اللہ تعالیٰ نے سنبھالی،
نظام سلطنت، تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا اللہ تعالیٰ رات کو دن پر چھا دیتا ہے، یعنی رات دن پر چھا جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اور پھر دن چپکے سے آ کر رات کو پکڑ لیتا ہے، دن کے بعد رات آ جاتی ہے اچانک سے۔ اسی طرح سے سورج اور چاند اور تارے، یہ سب اللہ کے حکم کے مسخر ہیں، اللہ کے حکم کے تابع و فرمان ہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں سورج چاند ستارے۔ خبردار، بے شک مخلوق اللہ کی ہے تو حکم بھی اللہ کا ہے، یعنی ہر چیز اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے پیدا کردہ ہے، اور اس پر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی مبارک ہے، برکتوں والی ہے، اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تم سب اپنے رب سے دعائیں کرو، اپنے رب کو پکارو، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر، رو رو کر اپنے رب سے دعائیں کیا کرو، چپ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے، نہیں بہت چیخ چیخ کر بھی دعائیں نہ ہو، دعاؤں میں بہت زیادہ کیا ہو کہ مبالغہ بھی نہ ہو، تو حد سے آگے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد، زمین میں بگاڑ کے کام نہ کرو، اصلاح کے کام کرو، اور اگر اصلاح ہو چکی ہے تو پھر اس میں فساد برپا نہ کرو، اور اللہ ہی کو پکارو۔ دیکھیے اصلاح کیا ہے؟ توحید ایک اصلاح ہے، اور شرک ایک فساد ہے نا۔ اسلام دین یہ اصلاح ہے، یہ اس کے علاوہ باقی تمام دین کیا ہے؟ فساد ہے، شرک ایک فساد ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں، بدعت فساد ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ فساد کے کام نہ کرو زمین میں، غلط کام، گناہ کے کام، اور اللہ سے دعائیں کرو، اللہ کو پکارو ڈرتے ہوئے بھی، امید کے ساتھ بھی۔ جب دعائیں کرو تو دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، اور کیا ہو کہ امید بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین سے قریب ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے ہوائیں بھیجی، اور ہوائیں خوشخبری لے کر آتی ہیں رحمت کی، یعنی بارش کی، یہاں تک کہ جب بادل، پانی سے لدے ہوئے بادل ہوائیں اٹھا لیتی ہیں، تو پھر یہ ہوائیں ان پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو ہانکتی ہیں، چلاتی ہیں ایک ایسی زمین کی طرف جو مردہ زمین ہے، مردہ شہر ہے، یعنی جہاں پر بارش نہیں ہوئی، جو خشک زمین پڑی ہوئی تھی، وہاں پر یہ ہوائیں بادلوں کو لے کر جاتی ہیں، اور پھر ہم اس کے ذریعے پانی نازل کرتے ہیں ان بادلوں سے، اور پھر اس بارش کے ذریعے ہم بہت سارے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم مردوں کو بھی زندہ کریں گے، یعنی جس طرح سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے بارش کے نازل ہونے سے، ایسے ہی ہم مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی بارش کے ذریعے بھی تم نصیحت حاصل کر سکتے ہو۔ یہ سب نشانیاں ہیں، علامات ہیں۔ اور جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ اچھی نباتات نکالتی ہے اللہ کے حکم سے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے وہ جھاڑ جھنکار ہی نکالتی ہے۔ دیکھیے جیسی زمین ہوگی ویسی ہی پیداوار ہوگی۔ زمین اگر بنجر ہے، خشک ہے، یا کوئی چیز اگانے کا قابل نہیں ہے، خراب زمین ہے، وہاں پر کوئی چیز نہیں اگ پاتی ہے۔ لیکن جو زمین اچھی ہوتی ہے، زرخیز ہوتی ہے، تو وہاں پر کیا ہوتی ہے کہ اچھی نباتات نکلتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا اللہ تعالیٰ سکھانا چاہ رہے؟ ایک مثال ہے یہ کہ دیکھیے ایسے ہی دلوں کا حال ہے، ایسی انسان کا حال ہے۔ جس انسان کے کا ضمیر زندہ ہو، دل صحیح سالم ہو، انسان اپنے عقل کا استعمال کرے، تو کیا ہوگا کہ اس کے اوپر قرآن کا اثر ہوگا، وہ نصیحت حاصل کرے گا، ہدایت حاصل کرے گا۔ اور جس کا دل ہی خراب ہو، نیتیں خراب ہو، زندگی خراب ہو، اعمال خراب ہو، پوری شخصیت انسان کے خراب اور گندی ہو، تو پھر وہ قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے دل کو صحیح سالم رکھنا ہے، اپنے ضمیر کو، اپنے آپ کو، اپنا اندرون، اپنا ظاہر باطن، تاکہ ہمارے پر قرآن کی نصیحتوں کا اثر ہو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آیات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ لوگ شکر ادا کریں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے آ کر سمجھایا لوگوں کو، اور کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے ڈر ہے کہیں تمہارے پر ایک بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ لیکن نوح علیہ السلام کے قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، سردار لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں ہو، تم گمراہ ہو، بھٹکے ہوئے ہو۔ دیکھیے یہاں سے انبیاء اکرام کے جو واقعات شروع ہو رہے ہیں، سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے
کہ انہوں نے آ کر لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور شرک سے روکا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ اس کے باوجود بھی جو قوم کے لوگ ہوتے ہیں وہ نبیوں کو کہا کرتے تھے کہ تم بھٹکے ہوئے ہو، تم گمراہ ہو۔ اس طرح کی باتیں سننے کو ملی ہیں اچھے کام کرنے والے کو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نہ میں بھٹکا ہوا ہوں نہ گمراہ ہوں، میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ میں اپنے رب کے پیغام تم تک پہنچاؤں، رب کا میسج تم تک پہنچاؤں، رب کا سندیش تم تک پہنچاؤں، اور میں تمہارے خیر خواہی، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، میرے پاس اللہ کا وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آئی ہے تمہیں میں سے ایک شخص پر، ایک انسان پر، تاکہ وہ انسان تمہیں ڈرائے، تمہیں باخبر کرے، اور تاکہ تم اللہ سے ڈرو اور شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس طرح سے انہوں نے کام کیا، سمجھایا، لیکن ان کے قوم نے انہیں جھٹلا دیا۔ تو پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دی ایک کشتی میں، باقی ہم نے غرق کر دیا، پانی میں ڈبو دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، اور یہ اندھے لوگ تھے۔ تو یہ واقعہ شارٹ میں یہاں پر نوح علیہ السلام کا بتایا گیا ہے، اور تفسیر اس سے پہلے ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح سے یاد کرو قوم عاد کو۔ قوم عاد میں اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ ہود علیہ السلام نے آ کر کہا تھا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تمام نبیوں کی ایک ہی دعوت تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ ان کی بھی قوم کے سرداروں نے یہی کہا، جن لوگوں نے کفر کیا، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بڑی بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو، تم بیوقوف ہو، بے عقل ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ہمیں لگ رہا ہے، ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ یعنی یہ تک سننے کو ملا ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی کام کرے دعوت کا اور ہمیں کوئی کہہ دے کہ تم بھٹکے ہوئے ہو، تم گمراہ ہو، تم جھوٹے ہو، بیوقوف ہو، ہے نا، تو یہ باتیں سننے کو ملی ہیں۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں بیوقوف نہیں ہوں، لیکن مجھے اللہ رب العالمین نے رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاؤں، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں۔ یعنی اچھے کام کرنے والے انبیاء کرام جن کی دعوت بھی یکساں تھی، الفاظ بھی یکساں ہیں، آپ دیکھیے ذرا، ان کا مشن بھی یکساں، ان کا پیغام یکساں، سب کچھ میں یکسانیت پائی جا رہی ہے۔ کیا تمہیں تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آئی ہے تمہیں میں سے ایک شخص پر، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو کہ اللہ نے قوم نوح کے بعد تمہیں خلیفہ بنایا، تمہیں جانشین بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تخلیق میں کشادگی عطا کی، یعنی تمہیں بہت ہی لمبا چوڑا، لہیم و شہیم، طاقتور، توانا، اور بڑے بڑے جسم کا مالک تمہیں بنایا۔ بس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مگر ان کے قوم کے لوگوں نے کہا ان سے، ہود علیہ السلام سے، کہ کیا تم ہمارے پاس اس وجہ سے آئے ہو تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہم چھوڑ دیں اسے جو ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے؟ بس تم لے آؤ ہمارے پر جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو، اگر تم واقعی سچے ہو تو لے آؤ عذاب۔ تو اس نے کہا کہ تم پر اللہ کا عذاب چسپاں ہو گیا، اللہ کا غضب و غصہ ٹوٹ پڑا، اس کی پھٹکار تم پر واقع ہو گئی۔ کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو؟ کیا تم ان ناموں کے بارے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ یعنی شرک یا شرکا، ان کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی سچائی نہیں، ان کے بارے میں کوئی علم نازل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں یہ۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کے بارے میں کچھ نازل نہیں کیا ہے، کوئی دلیل، بس تم سب انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ تو ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو اپنے رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ دعوت کا کام کرنے والوں کو بچاتا ہے، ان کو نجات دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اور ایمان لانے والوں کو بھی۔ اور وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جڑ کاٹ دیتا ہے اور وہ مومن نہیں ہیں۔ اسی طرح سے یاد کرو کہ قوم سمود میں اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ صالح علیہ السلام نے بھی آ کر یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح نشانیاں آ چکی ہیں، روشن دلیل، معجزات۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک معجزہ، ایک نشانی ہے۔ اس اونٹنے کو چھوڑ دینا اس کے حال پر، یہ جو کھائے اللہ کی زمین میں، جہاں سے بھی کھائے، جتنا بھی کھائے، اور اس اونٹنے کو برائی کے ساتھ مت چھونا، یعنی مارنے کے ارادے سے مت پکڑنا اسے، ورنہ تمہارے پر دردناک عذاب آ جائے گا۔
اور یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد تمہیں جانشین بنایا ہے، اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، طاقت دی، جگہ دی، اور تم نے اس زمین میں آ کر ہموار میدانوں میں تم نے محلات بنائے، عالیشان بلڈنگیں بنائیں، پہاڑوں کو تراش کر تم نے گھر بنائے، مکانات بنائے۔ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ لیکن ان کے قوم کے بھی متکبر سرداروں نے کہا، جو بڑے بنے ہوئے تھے اس کے قوم کے سردار، تو انہوں نے کمزور لوگوں سے کے متعلق کہا کہ جو ایمان لے آئے تھے، کہ کیا واقعی تم یہ جانتے ہو کہ صالح اپنا رب کا پیغمبر ہے؟ دیکھیے، جو صالح علیہ السلام کے قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے کمزور لوگوں سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ صالح علیہ السلام رسول ہیں اپنے رب کے؟ یعنی شک پیدا کرنا چاہا، انہیں کنفیوز کرنا چاہا، شک و شبہ ان کے اندر پیدا کرنا چاہا کہ کیا ہے تمہارے پاس دلیل کہ یہ رسول ہیں، تو اس طرح سے ان کو شبے میں ڈالنا چاہا۔ تو ان لوگوں نے کہا، انہوں نے جواب دیا کہ ہماری طرف جو بھیجا گیا ہے ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری طرف جو نبی جو رسول بھیجے گئے ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ان کے قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم تو انکار کرتے ہیں اس کا جس پر تم ایمان لے کر آتے ہو۔ اس طرح سے بھی انہوں نے ان کو ہٹانا چاہا، دور کرنا چاہا ہدایت سے، کہ ہم تو منکر ہیں۔ تو اب دیکھیے، بڑے لوگ جس راستے پر چلتے ہیں نا، پھر چھوٹے لوگ بھی انہیں فالو کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اونٹنے کی کوچے کاٹ ڈالی، اور اس طرح سے انہیں اپنے رب کے حکم کے نافرمانی کی، خلاف ورزی کی، اور ان سے منع کیا گیا تھا نا کہ اونٹنے کو برائی کے ساتھ مت چھونا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے صالح، تم لے آؤ ہمارے پاس وہ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، اگر واقع تم اللہ کے رسول ہو، یعنی عذاب لے آؤ اگر واقع تم رسول ہو۔ تو کیا ہوا کہ ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، اور ایک دل دہلا دینے والی آفت، ایک چیخ چنگھاڑ، ایک عذاب نے انہیں پکڑ لیا، اور وہ سب کے سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر گئے۔ اور پھر صالح علیہ السلام نے وہاں سے منہ موڑ لیا، پیٹ پھیر لی، نکل گئے وہاں سے، اور کہنے لگے کہ اے قوم، میں نے تمہارے پاس اپنے رب کے پیغامات پہنچائے تھے، میں نے تمہاری خیرخواہی کی تھی، لیکن تم نے خیرخواہ کو پسند نہیں کیا۔ اور اسی طرح یاد کرو لوط علیہ السلام کو، جبکہ لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ کیا تم فحش کام کرتے ہو، گندا کام کرتے ہو، اور تم سے پہلے سارے جہان والوں میں کبھی کسی نے گندا کام نہیں کیا۔ تم مردوں سے اپنے خواہش پوری کرتے ہو، عورتوں کے مقابلے میں مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو، بلکہ تم حد سے آگے بڑھنے والی قوم ہو۔ تو ان کی قوم کا جواب یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ نکال تو انہیں اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ بس ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے ان کی بیوی کے، کیونکہ وہ پچھڑے ہوئے لوگوں میں سے تھی۔ اور پھر ہم نے ان پر، قوم لوط پر، بارش نازل فرمائی پتھروں کی، اور اس طرح سے دیکھو کہ مجرم لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ اور دیکھیے، یہ جتنی یہ برائیاں ہیں نا، جیسے عمل قوم لوط ہے، قوم لوط میں جو برائی پائی جاتی تھی، ہم جنس پرستی، ہوموسیکسولیٹی، تو یہ برائی جو ہے آج بھی پائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے قوم عاد کی چاہے برائی ہو، یا قوم نوح کی ہو، یا جتنے بھی قومیں گزری ہیں، آگے بھی ہم کچھ قوموں کے واقعات پڑھیں گے، قوم شعیب کا، وہ تمام برائیاں آج بھی پائی جا رہی ہیں۔ ان برائی کے نتیجے میں ان پر اللہ کے عذاب نازل ہوئے تھے۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر نقشہ کھینچ رہا ہے تمام قوموں کا۔ یاد کرو کہ قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے آ کر کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ اور تول کو پورا کرو۔ یعنی ان کے قوم کے اندر جو برائی تھی وہ کیا تھی؟ بے ایمانی کرنا، ناپنے اور تولنے میں کمی کر دینا، ڈنڈی مار دینا، لوگوں کو چیزیں گھٹا کر دینا۔ تو کہا کہ لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، یہ فساد فی الارض ہے، یہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، زمین کی اصلاح ہو چکی ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے ناپ تول پورا کرنا، اگر تم جانو اسی میں برکت ہے، اسی میں خیر ہے۔ کسی کا گھٹا کر، حق تلفی کر کے، حق مار کے تم کتنا بڑھا لو گے؟ تو ایسے مال میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے۔ اور تم لوگوں کے لیے راستے میں نہ بیٹھو، رہزن بن کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نہ بیٹھو، کہ جس سے تم لوگوں کو خوفزدہ کرتے ہو، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، تم اللہ کے راستے میں ٹیڑھ اور کجی تلاش کرتے ہو۔
بس یاد کرو اس وقت کو جبکہ تم بہت تھوڑے تھے، بہت کم تھے، اللہ نے تمہیں بڑھا دیا، تمہیں برکت دی، تمہیں بہت زیادہ دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آئے اس چیز پر جسے لے کر میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان لے کر نہ آئے، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے ہمارے بیچ میں، اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ ہے کہ ایک گروہ تو وہ ہے جو ایمان لے کر آتا ہے اس چیز پر جو اللہ کے رسول لے کر آئے، اور ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو ایمان نہیں لاتا ہے۔ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر اور استقامت و ثابت قدمی، جمے اور ڈٹے رہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ اللہ کا حکم نہ جائے، اللہ ہی فیصلہ کرے گا، اور اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ